مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے، ہم لوگ مختلف قوموں کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ بھائی فلاں ایسے ہوتے ہیں، سامنے والا کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتے، یہ چلتا ہے نا مارکیٹ میں۔ بھائی پٹھان ایسے ہوتے ہیں، بھائی پنجاب والے ایسے ہوتے ہیں، بھائی سرائکی ایسے ہوتے ہیں، بھائی مہاجر ایسے ہوتے ہیں، بھائی انگریز ایسے ہوتے ہیں، بھائی کالے ایسے ہوتے ہیں، بھائی بلوچی ایسے ہوتے ہیں، بھائی گورے ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا۔ یہ ہوتا ہے لوگوں میں گپ شپ جب ہوتی ہے، بھائی جیپنیز ایسے ہوتے ہیں، بھائی ایرانی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ۔ بھائی عربی ایسے ہوتے ہیں، بھائی سعودی ایسے ہوتے ہیں، ارے سارے سعودی ایسے نہیں ہوتے، کہتے ہیں نا۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں بعض قوموں کی تعریفیں کی، بعض قوموں کی برائیاں بیان کی۔ تو امت مسلمہ کو اللہ نے کمپیئر کیا ہے، مقابلہ کروایا ہے دوسری تمام قوموں سے، کہ مسلم ایسے ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ ایسے، بولو نا کیا ہو گیا، نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ خوب اچھی طرح سمجھنا آج کا بیان، بہت اچھی طرح سے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، یعنی مسلم کیسے ہوتے ہیں، بولو نا، معتدل۔ ایسا نہیں کہ یا تو ادھر بہت جھک گئے، یا ہر بات میں بیلنس، توازن، تمیز، جس میں ہم عرف میں کیا کہتے ہیں، مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ ادھر کو چلے گئے یا بولو بھائی ادھر کو۔ جب ان سے کہا جائے بولو تو بولتے بھی ہیں، یہ بھی بیلنس میں آتا ہے نا۔ جب چپ رہنے کا کہا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں۔ یہ تو میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں۔ تو یہ اس امت کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ یہ امت ہے معتدل۔ معتدل لفظ اردو کا ذرا گاڑا لفظ ہے، بیلنسڈ، ای ڈی بھی لگا دیں آخر میں۔ کیا ہے یہ، معتدل۔ اب معتدل کو انگلش میں، وہ انگلش کے ٹیچر بیٹھے ہیں وہی بتائیں گے کیا کہتے ہیں، واللہ عالم۔ معتدل کا جو صحیح ترجمہ انگلش میں وہ ان سے پھر بعد میں پوچھ لیں ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز میں توازن ہے، ہر چیز میں کیا ہے، توازن۔ دیکھو ہماری تعریف ویسے تو کوئی دنیا میں کرتا نہیں مسلمانوں کی، لیکن یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم اللہ ہماری تعریفیں کر دیتا ہے کہ مسلم کیا ہوتے ہیں، معتدل، توازن ہوتا ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں غلو کا شکار نہیں ہوتے۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں معاملے میں تو معتدل ہوتے ہیں، فلاں میں نہیں ہوتے، نا 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 نا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ متوازن ہے تو اس کا مطلب ہر چیز میں کیا ہے، بولو نا یار کیا ہو گیا، ہر چیز میں متوازن ہے، ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں کیا ہے، اعتدال۔ غیر مسلم غلو کا شکار ہو جاتا ہے، توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ 13 کا عدد منحوس ہے تو بلڈنگ میں 13ویں منزل بولو بھائی ہے ہی نہیں، 12ویں کے بعد ڈائریکٹ کون سی شروع ہو جاتی ہے، 14ویں منزل۔ یہ پاگل پنا ہے کہ نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ یا تو زندگی سے اتنی نفرت کہ خودکشی کر کے مار دیں گے اپنے آپ کو، یا موت سے اتنی نفرت کہ وہمی ہو جائیں گے زندگی کی ہوس میں، ساری زندگی ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پی رہے، کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ نارمل حالات میں بھی سوشل ڈسٹینس، چلو وبا پھیلی ہوئی ہے تو ایک الگ بات ہے۔ مائیکل جیکسن کا تھا نا، ہاتھوں میں گلوز، جرمز نہ ٹرانسفر ہو جائیں۔ اب آپ مائیکل جیکسن کے منہ پہ اگر چھینک دیتے، جو آدمی ہاتھوں میں جرمز برداشت نہیں کر رہا، اس کے قریب کھڑے ہو کر اگر چھینک دو، وہ تو چھینک سے مر جائے گا نا، اور ہو سکتا ہے کسی نے چھینکا ہی ہو، ورنہ 50 سال میں مائیکل جیکسن کی جتنی اچھی صحت تھی، اس عمر میں انسان مرتا نہیں عام طور پر، ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر ہی کو چھینک آ گئی ہو، خوف سے مر گیا ہو۔
ہمارے ہاں صبح و شام جب چھینکنا ہوتا ہے نا کسی کو, تو کوشش کرتے ہیں کسی کے منہ پہ چھینکیں. کیا خیال ہے؟ کوشش لوگوں کی یہ ہوتی ہے, وہ بندہ نہ ملے تو ایک الگ بات ہے. تو مسجدوں میں دیکھ لیں, وضو خانے میں جب قلیاں کرتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے, عجیب سا, ایک اللہ کی پناہ ہے بس, تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. کیسے کیسے تھپیڑے پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو وضو خانوں میں. تو خیر یہ اچھا کام نہیں ہے کہیں آپ سمجھیں کہ میں تعریفیں کر رہا ہوں مسلمانوں کی. اللہ نے اہل اسلام کی ایک صفت بیان کی کہ ان میں کیا ہوتا ہے, اعتدال. کیا ہوتا ہے بھائی؟ اعتدال. اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا پہلے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ معتدل امت ہے, اور اللہ نے کسی خاص چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اس معاملے میں معتدل, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک کوئی خاص مثال اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہر چیز میں معتدل ہے. ارے 2-4 مثالیں بیان کر دی جاتی, 2-4 مثالیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انہی چیزوں میں ہے, باقیوں میں نہیں. میں فروعی مسائل میں غلو کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں جو رفع الیدین کرتے ہیں نا ان سے کہتا ہوں کہ نہ کرنے والوں کے دلائل بھی کمزور نہیں ہیں, ان کو بھی مان لو. یہ بھی غلو ہے کہ ایک طرف کے دلائل کو تو مان رہے ہو, دوسرے کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے. یہ میرا موضوع نہیں ہے, درمیان میں گریویاں لگاتا ہوں میں, عادت ہے میری. دھونے والے انسان جب کھا رہا ہوتا ہے نا, کہیں دعوت ہوتی ہے بھائی, کہیں دعوت ہوتی ہے تو آپ فوکس ایک کھانے کو کرتے ہیں, لیکن میزبان کہتا ہے یار یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں تو دھونے والے لے لو یہاں سے. کہتا ہے نا مہمان, سوری میزبان, کہ یار یہ اتنا کچھ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے آپ نہیں کھاتے لیکن میری چاہت کے لیے دھونے والے یہاں سے بھی لے لے. تو بیان کے دوران اب ایک دھونے والے دائیں بائیں بھی لے لیتے ہیں, وہ بھی لوگوں کی ضرورت ہے. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, انہوں نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے نا, اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. رفع الیدین کرنا یہ قول اہل علم میں بعض صحابہ کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل علم میں بعض صحابہ. جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی قول بہت سارے صحابہ کا ہے اہل علم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ قول اہل علم میں بہت سے صحابہ کا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہی قول بعض اہل علم صحابہ کا ہے, تو ان صحابہ کے نام بھی ہائی لائٹ کیے ہیں. لیکن جب یہ ذکر کیا رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث, تو نیچے لکھا ہے کہ یہ بہت سارے صحابہ کا قول ہے, ان کے نام ذکر بولو بھائی نہیں کیے. اس لیے کہ جو چیز متعین اور محدود ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے, اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کے علاوہ جو تھے وہ سب کیا تھے, بولو بھائی نہیں کرنے کے قائل تھے. اب بات سے بات نکلتی ہے, چلی گئی ہے تو پھر کیونکہ ادھورے کے لیے بنتے ہیں پھر لوگ لتاڑتے ہیں. اس میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, لہذا کرنا سنت ہے, نہ کرنے کی حدیثیں کم ہیں. تو اس میں 2 مبالغے ہوتے ہیں, یاد رکھو. کرنے کی حدیثیں یہ جو کہا جاتا ہے نا زیادہ ہیں, میں مانتا ہوں زیادہ ہیں, اتنی نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے, کیونکہ تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کی حدیثیں بھی اس میں ڈال دی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جن جن مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت ہے ان کے علاوہ جو حدیثیں جن سے نہ کرنے کی بھی ثابت ہو رہی ہے وہ بھی اسی میں ڈال دی جاتی ہیں. حالانکہ ان سے ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. بخاری میں ایسی حدیث بھی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا. اب یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ نبی نے رفع الیدین آہستہ آہستہ ترک کیا ہے. آہستہ آہستہ کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے, اس میں آتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے.
امام ابو حنیفہ کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرتے تھے مگر آخر عمر میں ترک کیا ہے. کیونکہ ہمیں جو رفع الیدین کی حدیثیں ملتی ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ دو سردوں کے درمیان کیا, جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ آپ نے بولو بھائی چھوڑ دیا. یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا, لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام سلام کے وقت رفع الیدین کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز میں سکون پیدا کرو. یہ کون سا رفع الیدین تھا؟ سلام کے وقت. اس پہ یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی اس کا تو سلام سے تعلق ہے نا, اس کا عام رفع الیدین سے تھوڑی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے سلام کے وقت رفع الیدین خود سے شروع کر دیا ہو نبی کو دیکھے بغیر؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا پہلا عمل سلام کے وقت رفع الیدین بھی بولو بھائی تھا, جو نبی نے ترک کر دیا. لیکن بعض صحابہ کرتے رہے تو آپ نے ان کو منع کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے خود کیا ہو تو نبی اس پر تنبیہ اتنے سخت الفاظ سے نہیں کر سکتے. بالکل درست ہے, نہیں کر سکتے بشرطے کہ نبی اس پہ قائم ہو. لیکن نبی نے جب ترک کر دیا ایک عمل تو پھر اتنے سخت الفاظ سے اس پہ تنبیہ ہو سکتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے, سنن نسائی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے دو سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین تھا. صحیح ہے مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کے وقت بھی, بولتے کیوں نہیں بھائی جان؟ ویسے تو خون پیتے رہتے ہو بیٹھ کے سارا دن, جو ہم بول رہے ہیں تو چپ بیٹھے ہوئے ہو. سلام کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے. بخاری ہی کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا, صحابی رکوع سے اٹھتے ہوئے ذکر نہیں کر رہے. اس سے پتہ اچھا حدیث میں آتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا, اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ذکر ہے, رکوع میں جاتے ہوئے کا ذکر ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے اس کی علامت ہے کہ اٹھتے ہوئے آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا. جیسے دو سردوں کے درمیان چھوڑا ہے, ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے تو کیا, اٹھتے ہوئے آپ نے کیا کر دیا؟ بولو بھائی, چھوڑ دیا ہے رفع الیدین. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا, اٹھتے ہوئے نہیں کیا, تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کیا ہو, صحابی نے بیان بولو بھائی نہ کیا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی اگر کہیں بھی پوری نماز میں رفع الیدین کا تذکرہ ہی نہ کرتے تو ہم کہتے سرے سے انہوں نے رفع الیدین کے مسئلے کو فوکس ہی نہیں کیا. وہ ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں کر رہے. بھائی یا تو سب جگہ ذکر کرتے یا سب جگہ چھوڑتے. ایک جگہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اٹھتے ہوئے ذکر نہیں کر رہے. اس کی علامت ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے, اٹھتے ہوئے نہیں کیا. تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کرنا سبھی ثابت ہے, اور یہ بھی ثابت ہے کہ تیسری رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو صحابی نے رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا, جبکہ دوسرے مقام پہ کیا ہے تذکرہ. تو یہ جو صحابی تذکرہ کرنا چھوڑ رہے ہیں, پوری نماز میں ہی نہ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہی نہیں ہے. ایک جگہ کر رہے ہیں, ایک جگہ نہیں کر رہے. اس کی علامت ہے کہ اس جگہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات, پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا رفع الیدین کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے. جس رفع الیدین کے یہ حضرات قائل ہیں اس کی حدیثیں بہت کم ہیں, باقی ساری حدیثیں ترک کرنے کی ہیں. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے. اب بالکل لاسٹ والا عمل, بالکل آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ آپ نے رفع الیدین بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. اس ترک کی لوگ کہتے ہیں صراحتاً دلیل دکھاؤ. یاد رکھو مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے, آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے نہیں ہے. وہ دلیل صحابہ کا اور تابعین کا عمل ہے کہ صحابہ اور تابعین میں اکثریت رفع الیدین ترک کیا کرتے تھے. اگر نبی کی آخری نماز رفع الیدین والی ہوتی
تو یہ صحابہ اور تابعین کی اکثریت وہ رفع الیدین کرنے والی ہوتی، نہ کرنے والی نہ ہوتی. دوسرا، ہم جن صحابہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کے بھی قائل تھے، وہ ان سے ترک بھی منقول ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کو کنکری مارتے تھے، لیکن آپ سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت. بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ نہ کرنا اس لیے تھا عبداللہ بن عمر کا کہ بیان جواز کے لیے، کہ یہ بھی جائز ہے، فرض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی رائے تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ اگر بیان جواز کے لیے رفع الیدین ترک کرتے تو ابتدا میں نہ کرنے والوں کو کنکریاں بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں مارتے. ایک طرف تو کنکری مار رہے ہیں جو رفع الیدین نہیں کر رہے، اور پھر خود ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو رفع الیدین کے بغیر ہے. تو اس کا مطلب آپ کی رائے کیا ہوئی ہے؟ چینج ہوئی ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے. ہم کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز فالو کی جس میں ہر مقام پہ کیا ہو رہا ہے؟ رفع الیدین ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں لے رہے. تو دو بہت مضبوط دلیل ہیں امام ابو حنیفہ کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ کی جو آخری نماز تھی وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا. ایک زبردست دلیل امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول جو تبع تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے یہ قول، کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا. آج لوگ مکہ مدینہ کے حوالے دیتے ہیں نا کہ حرم میں مدینہ میں بھی رفع الیدین ہوتا ہے، مکہ میں بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مدینہ اگر لینا ہے تو امام مالک کے دور کا مدینہ وہ آج کے مدینے سے زیادہ بہتر ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نماز کو بولو بھائی فالو کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب سے آخری نماز اہل مدینہ نے. اسی وجہ سے امام مالک کے دونوں قول ملتے ہیں، کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. دونوں قول امام مالک سے منقول. میں بھی اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ راجح قول کیا ہے، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن اتنی گواہی تو مل گئی. اور یہ آج کا مدینہ نہیں، تابعین تبع تابعین کا دور ہے. تو یہ ساروں نے کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ہے بھائی، ان کے سامنے یہ حدیثیں نہیں تھیں؟ تو عمل سے بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح دوسرا علم کا بڑا مرکز تھا کوفہ، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہ دارالخلافہ بنا تھا، کیپٹل بنا تھا مسلمانوں کی خلافت کا. حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام علم میں باقی صحابہ سے صرف زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فوراً لوگ کہتے ہیں تمہارا دین کوفہ سے آیا ہے اور ہمارا مکہ مدینہ سے آیا ہے. یہ اس قسم کے تانے بھی لوگ دیتے ہیں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوفہ سے کتنا دین آیا ہے. صرف ہمارا نہیں آیا، آپ کا دین بھی کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے آیا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اس کے نیچے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے. فرمایا ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ حدیث کے سارے راوی کہاں کے ہوں؟ کوفہ کے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ حدیث کے سارے راوی کہاں کے ہوں؟ مکہ مدینہ کے. تو علم حدیث کہاں سے آیا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی جان؟ کوفہ سے. 3 علم ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ. قرآن تو قرآن ہے، حدیث حدیث ہے. فقہ کا مطلب قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے. قرآن کہاں سے آیا؟ یہ جو ہم قرات کر رہے ہیں نا، 7 متواتر قراتیں ہیں نا، سب سے مشہور قرات بروایت حفص عن عاصم ہے، اور یہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے. قرآن جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں مشہور ہوا وہ کہاں کا ہے؟ کوفہ کا ہے. نہیں آ رہی بات؟ اس کے بعد حدیث. حدیث کی سندوں میں جو راوی ہیں باقی راویوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے زیادہ راوی کہاں کے ہیں؟ کوفہ کے ہیں. امام بخاری یہ تمام چیزوں کے ریفرنس میرے ذمے ہیں. اگر کوئی مجھ سے، میں ریفرنس اس وقت دوں گا جب کوئی انکار کرے ان میں سے کسی چیز کا. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی کہے کہ مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے غلط بیانی سے کام لیا ہے، میں پھر ریفرنس دوں گا آپ کو. وہ کلپ بنائے پہلے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں علم حدیث کے لیے اتنی دفعہ مکہ گیا، اتنی دفعہ مدینہ گیا، اتنی دفعہ دمشق گیا، اتنی دفعہ فلاں جگہ گیا.
کوفہ کتنی دفعہ گیا؟ لا احصی، میں اسے شمار نہیں کر سکتا. تو کوفہ میں اگر علم نہیں تھا تو سب سے زیادہ امام بخاری کو علم حدیث کے لیے کوفہ جانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ تو علم حدیث راوی بھی سب سے زیادہ کوفہ کے ہیں. تیسری چیز ہے فقہ. قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں نا، اجتہاد کیا گیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کے فتاوی اور اس صحابی کے شاگردوں کے فتاوی اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتاوی مشہور ہوئے. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کے لوگوں کو بتانا، تو فتاوی. اور عبداللہ بن مسعود کہاں کے تھے؟ بولو نا بھائی جان، کوفہ کے تھے. اور وہ بھی رفع الیدین کے قائل، بولو بھائی، نہیں تھے. انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا، کوئی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھا دے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. انہوں نے نبی کی نماز بتائی نا، لیکن جب ثابت کرنے کے لیے بلاؤ تو محترم چیلنج کر کے پتلی گلی سے ان کے بہت سارے چیلنج ایسے ہیں جو انہوں نے کیے اور گھننے بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. دعویٰ کیا اور ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو گئے، موضوع ہی چینج کر دیا. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں جا کے یہ سوال پوچھو پرچی پہ. میں نے ایک صاحب سے کہا جو انجینئر صاحب کے شاگرد تھے، میں نے کہا یہ پرچی پہ سوال اس سے لکھ کے پوچھو. انہوں نے کہا پرچی وہ جو وہیں سے کمپوز ہوگی نا وہی پڑھنے کی اجازت ہے، خود سے کسی کو پرچی پڑھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. نہ سامنے بیٹھنے کے لیے، نہ ہمارے مطلب کی پرچی نہ وہاں کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی آپ نے چیلنج کیا ہے، اب اس کو قبول تو کرو نا، اس کا جواب تو دو. تو خیر، اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود، مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی ہیں، بخاری کے راویوں میں سے ہیں، حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم اللہ نے 6 صحابہ کو دیا اتنا کسی اور کو نہیں دیا، جن میں خلفائے راشدین اور عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل تھے یا جابر بن عبداللہ تھے. ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے مجھے. فرمایا ان 6 کے علوم کو اللہ نے بند کیا ہے علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما، کیونکہ حضرت علی نے چاروں خلفاء کا زمانہ پایا، بچپن میں اسلام قبول کیا، تو کم عمری میں انسان کو سیکھنے کا موقع بولو بھائی زیادہ ملتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود بھی بچپن میں ہی یعنی بہت کم عمری میں مسلمان ہوئے. تو ان دونوں اصحاب کو علم سیکھنے کا موقع دوسرے صحابہ سے زیادہ ملا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد نماز میں رفع الیدین بولو بھائی نہیں کرتے. میں مانتا ہوں کہ رفع الیدین کے دلائل بھی ہیں، ہم تو معتدل رائے رکھتے ہیں، ہم اس معاملے میں اہل حدیث کو گمراہ نہیں کہتے. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یا جو ہزاروں بڑے بڑے فقہا اور یہ جو صحابہ یہ آپ ان سے زیادہ علم حدیث جانتے ہو اور پھر اپنی رائے کو آپ زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتے ہو، تو بھائی یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے. یہ وہ اعتدال نہیں ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا کہ یہ امت کیا ہے، معتدل. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ کی ویسے بھی عادت ہے کہ احادیث میں جو حدیث قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے وہ اس کو لیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا قوموا للہ قانتین، اور خشوع و خضوع کا حکم دیا، تو وہ فرماتے ہیں رفع الیدین نہ کرنا یہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے، اس میں حرکت کم ہے. اب فوراً فتویٰ لگا دیں گے اچھا رفع الیدین جو کرتے ہیں ان کی نماز ہی خشوع و خضوع والی نہیں ہے. او بھائی ہم ایسا فتویٰ نہیں لگا رہے، رائے ہے نا مجتہد کی کہ نہ کرنے والی حدیث قرآن کے کیا ہے زیادہ قریب، اس میں انسان کو سکون حرکت کم سے کم ہوتی ہے. تو دونوں طرف کی حدیثیں، حرکت والی بھی حرکت نہ کرنے والی بھی، کہہ رہے نہ کرنے والی قرآن کے زیادہ قریب ہے. تو ہر مجتہد کے سوچنے کا الگ انداز ہوتا ہے. آپ ان کی رائے کا احترام کریں، اگر آپ ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں نہ مانیں. یہاں اہل حدیث حضرات آتے ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، مجھ سے کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ بھائی ہم رفع الیدین کریں نہ کریں. میں کہتا ہوں بھائی آپ کی اگر رائے ہے کہ کرنا ہی ہے تو کر لیں، ضد میں آپ پر کوئی پابندی نہیں لگے گی، نہ کوئی طنز کرے گا آپ. لیکن اگر آپ یہ کہو گے کہ آپ میری نماز کو خلاف سنت ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے. فنٹر دنیا میں صرف آپ ہی نہیں ہو کہ آپ کو عشق مصطفیٰ ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں. ہم اب امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں علی وجہ البصیرہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا علم آپ کے علم سے کروڑہ گنا زیادہ. انہوں نے تابعین کا دور دیکھا ہے، آپ نے آج کا دور دیکھا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا من کان منکم مستنن
فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤَمَّنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تم میں اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں. زندہ لوگوں پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. زندہ کے بارے میں ہے کہ اپنے مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر سے سعودیہ سے ریال مل رہے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. توحید پر بیان تو کر رہا ہے مگر اس کا مقصد توحید نہیں ہے. سعودی عرب سے کیا مقصد ہے؟ پیسے لینا مقصد ہے. زندوں کے بارے میں سارے احتمالات ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ کہنے کے لیے, ابھی چھوڑو. خیر جی, تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ بیلنس. تو یہ بھی بیلنس ہی کی بات ہے کہ فروعی مسائل میں اعتدال والی راہ. ہم نے عربوں کو دیکھا ہے, بسا اوقات ہمارے ہاں آیا کرتے تھے, رفع الیدین چھوڑ دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی ایک بڑے مجتہد کا قول ہے, تو سب اسی طرح پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں, اختلاف نہ کریں ہم. اور ہمارے یہاں دیکھو جو اپنی رائے ہوگی نا تھوپے گا, ٹھوسے گا. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا, ایک صاحب میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی زور زور سے مجھے چڑھانے کے لیے. میں مانتا ہوں کہ یہ کسی ایک طبقے میں ایسے غالی نہیں ہے, ہر طبقے میں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. میرا مقصد کسی خاص مسلک پہ رد کرنا نہیں ہے, ہر مسلک میں معتدل بھی ہیں اور فتنہ پرست بھی ہیں. تو ایک صاحب آئے میرے پاس کھڑے ہو گئے, زور زور سے فاتحہ پڑھنے لگے امام کے پیچھے. مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی, بھائی چپ ہو جاؤ یار, میں ادھر سنوں یا تمہاری سنوں. نماز کے بعد جو ہے نا میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں, تو پھر وہ حدیث پیش کرنے لگے نا. حدیث میں آتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یار یہ مجھے ویسے ہی اسلام کے بعد بتا دیتے آپ, یعنی جان کر ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کے جذبات کیا ہو, مجروح ہوں, اور پھر وہ کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو میں سلام کے بعد ان سے پوچھتا نہیں. میں نے کہا اگر امام کے پیچھے فاتحہ ہے بھی تو اتنی زور سے, وہ میں بتا رہا تھا نا کہ وہ ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے, حضرت علی نے فرمایا. مجھے خیال ہوا ان سے جا کے بولوں حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا ہیں؟ جس طرح حضرت علی نے جتنی آواز سے فرمایا تھا آپ بھی, کیا خیال ہے بھائی؟ ایک تو مائک کی آواز اتنی تیز خطیب صاحب کی, اوپر سے اتنا زور سے چیخ رہے ہیں کہ مقتدیوں کے کان پھٹ رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ تقریر سنی, میں نے کہا میرے اندر یہ تقریر سننے کا حوصلہ نہیں ہے, کان پھٹ جائیں گے. تو بھائی حضرت علی نے جتنی آرام سے فرمایا آپ بھی, حضرت علی کے تو بڑے اچھے اخلاق تھے. تو ایسے ہی اگر نبی نے حکم دیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو تو اتنی زور سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ دوسرے کو کیا ہو, جو نہ پڑھنے کے قائل ہے ان کو تکلیف ہو. تو یہ فتنہ ہمارے ہاں یہ زیادہ ہے, باقی دنیا میں نہیں ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں ایک ہی جگہ رفع الیدین کرنے والا ہوگا, ساتھ میں نہ کرنے والا ہوگا. بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگ تو اس کا خیال نہیں کرتے. بیت اللہ کی چابیاں جس خاندان کے ہاتھ میں ہے نا وہ حنفی ہیں, پتہ ہے آپ کو, فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, وہ رفع الیدین نہیں کرتے. تو نہ وہ سعودی حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ چونکہ امام حنیفہ کے فالوورز ہیں تو بیت اللہ کی چابی کم از کم ان کے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے, یہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. نہ ان کے علماء نے کبھی احتجاج کیا. لیکن جو حرمین کے امام ہیں وہ حنبلی ہیں, تو اس پہ بیت اللہ کے جو چابی بردار ہیں ان کو کبھی اعتراض بولو بھائی نہیں ہوا. اس لیے کہ سب مکاتب فکر سب کی اصل کیا ہے, قرآن و سنت ہی ہے, سب صحابہ تابعین سے ثابت ہے, تو سب ٹھیک ہے. لیکن کوئی انڈیا یا پاکستان کا بندہ چلا جائے نا وہ بم بن کے آتا ہے. کورونا سے اتنا سوشل ڈسٹینس ضروری نہیں ہے جتنا اس قسم کے فتنوں سے سوشل ڈسٹینس بولو بھائی ضروری ہے. دور سے دیکھو تو سمجھ لو کہ آگے ٹکر مارے گا یہ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی, جلدی سے بات کو سمیٹیں, دوبارہ اسی ٹون میں آ جاتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی اور اللہ نے فرمایا کہ یہ امت کیا ہے, بولو بھائی معتدل. لیکن امت کی حرکتیں دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اعتدال کہاں گیا ہوا ہے, بولو بھائی, بس چھوڑو کہاں گیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب, کسی بھی چیز میں اعتدال نظر نہیں آ رہا. تو بھائی اللہ کا کلام معاذ اللہ نقل کفر یا تو غلط ہے یا اللہ صحیح ہے, ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے. کیونکہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت صحابہ کرام تھے, تو وہ اس آیت کا پورا مصداق تھے. ان کی طبیعت میں اعتدال تھا, غلو نہیں تھا. ہماری طبیعت میں اعتدال بولو بھائی نہیں.
ہر معاملے میں آپ دیکھ لو, ہر معاملے میں. کچھ لوگ ہیں معتدل بھی ہیں, کیونکہ امت گمراہی بھی کبھی جمع نہیں ہو سکتی, لیکن عمومی جو ماحول چل رہا ہے نا وہ عجیب ہی چل رہا ہے. اور خاص طور پر ہمارا پاکستان کا, یہاں اعتدال بالکل بھی نہیں ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں. یا تو بالکل ہی لبرل ہیں, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا, یا عشق مصطفیٰ میں بالکل آپے سے باہر ہو جائیں گے. وہ کام کریں گے کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار ڈانس ہو رہا ہے عشق مصطفیٰ میں ہے بھائی, کھا رہے ہیں, حالانکہ عشق مصطفیٰ میں تو کھلانا ہے نا. کھانا کا تو میں نے کہیں بھی, کھانے کا تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا پیٹ ہے. نبی کو سب سے زیادہ بھری ہوئی جو چیز بری لگتی تھی وہ کیا لگتا تھا؟ پیٹ. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, مگر ہمارے ہاں عشق مصطفیٰ میں کھایا نہیں بلکہ پھوڑا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے ہوں گے یہ کام, لیکن بہت سے کام پڑھے لکھے بھی کر رہے ہیں. بھی ایک کہیں انتقال کی خبر آئی کسی کی کہ جمعے کے دن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. اب کرونا میں انتقال بہت ہو رہے ہیں, ذہن میں رکھیں. ہر واٹس ایپ پہ روزانہ کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہے جس کی میت کی خبر آ رہی ہے. اب تو مان لو کہ یہ ہے, اب تو مان لو. اب بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامے بازی ہے, پینک پھیلایا جا رہا ہے, خوف پھیلایا جا رہا ہے. او بھائی مر رہے ہیں لوگ, مر رہے ہیں. نہیں یقین آ رہا, ہسپتالوں میں جا کے دیکھو. جی کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے ہی مر رہے ہیں, ویسے میں بتاتا ہوں, ویسے ہی مر رہے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں اس کا جواب, بتاتا ہوں. میں نے سوچا تھا کورونا کے ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا, لیکن چلو دیکھیں. ہو پتہ ہے کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے نا اس پہ یہ وائرس جلدی اٹیک کرتا ہے. میں آپ کو کل کا واقعہ بتاؤں. ہمارے ایک دوست ہیں جامعۃ الرشید کے استاذ ہیں, ان کے کوئی ریلیٹیو گر گئے, کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہسپتال میں ان کو لے کر گئے, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر نے کرونا کا ٹیسٹ بتا دیا پازیٹیو ہے, اور ان کا انتقال ہو گیا. ایک طوفان کھڑا ہو گیا, صحیح ہے نا, کہ یار یہ تو کولے کی ہڈی ٹوٹی ہے, اس کا کرونا سے کیا تعلق, اور اتنی جلدی مرنا بھی ان کا نہیں بنتا. کولے کی ہڈی سے اتنی جلدی تھوڑی مر جاتا ہے آدمی. کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کو پیسے دے کے یا فری میں یا گن پوائنٹ پہ یہ لکھوایا گیا کہ اس رپورٹ کو نیگیٹو کرو, اور میت لے کے بولو بھائی گھر آ گئے. کل میری بات ہوئی جن کے چچا تھے نا سگے, بھتیجے سے میری ڈائریکٹ کل بات ہوئی. میں نے کہا اصل کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا دنیا کو یہی بتایا ہے کہ کرونا نہیں تھا, حقیقت میں کیا تھا؟ کرونا تھا. انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ پازیٹیو آئی ہے تو ہو یہ رہا تھا کہ جب رپورٹ پازیٹیو ہوتی ہے تو ڈاکٹر میت نہیں دیتے. میت نہ دینے کی وجہ سے لواحقین پھر ڈاکٹروں پہ مسلط ہو کے اس پازیٹیو کو کیا کروا دیتے ہیں؟ نیگیٹو. ایسے 2 کیس میرے سامنے آ چکے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں, مشاہدے پر مبنی حقیقت بتا رہا ہوں, میں واٹس ایپ کی رپورٹیں نہیں بتا رہا میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا رشتہ داروں کو بھی یہ بتایا کہ کرونا نہیں تھا, ورنہ جنازے میں نہیں آتے لوگ, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمیں نہ لگ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گئے تو صحیح تھے اور اتنی جلدی جنازہ کیسے ہو گیا؟ اس پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن لگا رہے ہیں. میرے بھائی ہمارے ڈاکٹر میں مانتا ہوں اتنے نیک نہیں ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ اچھے بھلے آدمی کو زہر کے انجیکشن دے کے مارے ہیں. اتنا بھی نیگیٹو سوچ نہ رکھیں. ہو یہ رہا ہے کہ کولے کی ہڈی ٹوٹی ہے, کورونا پازیٹیو پہلے سے تھا, کیونکہ بہت سے لوگوں میں علامت ظاہر نہیں ہوتی. اتفاق سے ہاسپٹل چلے گئے تو وہ کورونا کیا آ گیا رپورٹ میں. اب لوگ ڈاکٹر سے لڑ رہے ہیں کہ یار کولے کی ہڈی کا کورونا سے کیا تعلق ہے. او بھائی کولے کی ہڈی کا نہیں ہے, یہ ہڈی ٹوٹنے سے پہلے سے تھا ان کو کورونا, اور اب چونکہ بیمار ہو گئے, ریزسٹنٹ پاور بالکل ختم ہو گئی ہے, تو بہت جلدی ان کی موت واقع ہو گئی. یہ سب باتیں ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. عوام بلا وجہ ڈاکٹروں سے الجھ کے, نہ دیکھو اتنا ڈاکٹروں کو ٹینشن دی جا رہی ہے کہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ پہلے تو یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے فون کیا, دیندار ڈاکٹر, کہہ رہے ہیں پہلے تو لوگ کچھ تھوڑی بہت کلیپنگ کر دیتے تھے ہمارے لیے کہ یار ڈاکٹروں کا دل گردہ ہے کہ ہسپتال میں وہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے. اب تو کوئی کلیپنگ کرنے والا بھی نہیں, اب سب گالیاں دے رہے ہیں. یہی حالات اگر ملک میں رہے نا, یہ ڈاکٹر ہسپتال چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ بھاگ جائیں گے ہسپتال چھوڑ کر.
تو یہ واٹس ایپ اور فیس بک کی خبروں پہ یقین نہ کریں. جب کوئی ایسا ہوتا ہے نا, کوئی کہے کہ ڈاکٹر نے پازیٹیو ڈالا ہے, آپ اس ڈاکٹر سے رابطہ کریں, یار اصل کہانی بتاؤ ہے کیا. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اصل کہانی ہے کیا. وہ جو پیشنٹ گیا نا, ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنے مریض کو لے کر گیا تھا, بالکل صحیح تھا, 1 گھنٹے میں انتقال ہو گیا. بالکل صحیح تھا تو لے کر گئے کیوں تھے آپ ڈاکٹر ہسپتال؟ اس کو اتنی سینس نہیں ہے, گولے گھنٹے کھانے گیا تھا وہ ہاسپٹل اگر بالکل صحیح تھا. ہو یہ رہا ہے کہ پیشنٹ بعض دفعہ بالکل صحیح ہوتا ہے, لیکن 1-2 گھنٹے کے اندر موتیں واقع ہو رہی ہیں. ہمارے بعض ریلیٹو ایسے ہیں جنہوں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا کہ مجھے کورونا ہے اور آپ لوگ احتیاط کریں, اب میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا, 2 گھنٹے میں ان کی ڈیتھ واقع ہو, انتقال ہو گیا. اب اس قسم کی باتیں کرو تو لوگ کہتے ہیں پینک پھیلا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں لوگوں کو, خوف پھیلا رہے ہیں. بھائی حقیقت بیان کی جا رہی ہے, اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی کیا کر لیں, بولو بھائی احتیاط کر لیں بس. اب اس کے لیے تھوڑا سا ڈرانا تو ضروری ہے نا, بغیر ڈرائے تھوڑی کوئی احتیاط کرے گا. اب میں کہوں کچھ بھی نہیں ہے بھائی, مر جائیں گے نا, یہی ہوگا نا, مر جائیں گے تو کیا ہو گیا, جنازہ نہیں ملے گا نا, کوئی بات نہیں, وہ بھی مسلمان ہیں ہسپتال میں, عیدی سینٹر والے بھی مسلمان, غسل کفن دے کے دفنا دیں گے, قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لینا, کیا ہوگا, یہی ہوگا نا. تو آپ ڈریں گے تو بالکل بھی نہیں, آپ کہیں گے یار مر جائیں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن جتنوں نے مرنا ہے, مرنے والوں کی تعداد اس سے 10 گنا بولو بھائی بڑھ جائے, کیونکہ پھر آپ جھپیاں پا کے ایک دوسرے سے ملیں گے, جیسے کہ عید کے دن ملے ہیں. ہم تو منع کر رہے تھے احتیاط کرو. اچھا ایک بات چل پڑی ہے تو آ گئی ہے, غلط جو ہسپتالوں میں ہو رہا ہے نا, وہ میں بتاؤں آپ کو کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں میں ایک بات بتا دوں, حکومت کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ مجھے بھی حکومت کا پٹھو اور حکومت کی زبان بولتا ہے. گورنمنٹ اگر لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہوتی تو اس بیماری کے پھیلنے سے پہلے حکومت قابو پا چکی ہوتی, کیونکہ امریکہ اور اٹلی کا حال گورنمنٹ دیکھ چکی تھی, جو بے احتیاطیاں انہوں نے کی ہیں دیکھ چکی تھی. ہماری حکومت نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی ہے, شیعہ لوگوں کو جلوس نکالنے کی اجازت دے کے اپنا اعتماد کھو دیا. تو یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے جس کی سزا قوم بھگت رہی ہے. تو اس لیے ہم گورنمنٹ کی زبان نہیں بول رہے, ہم ڈاکٹروں کی زبان بول رہے ہیں, وہ ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ہیں. میں نے اس میں اتنا کچھ سیکھا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ جب کوئی چیز میں انسان مبتلا ہوتا ہے نا, پھر تحقیق بھی کرتا ہے. یاد رکھو, بہت سے لوگ جن کے نام کے آگے ڈاکٹر لگا ہوتا ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر, MBBS ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں. نیوٹریشن جو ہے نا, جو ماہر غذائیات ہوتے ہیں, ان میں اکثر ڈاکٹر نہیں ہوتے. لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ماہر, ایک نیوٹریشن ہے جو غذائیات کا ماہر ہے, اور جو ہے وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اس کے پاس اتنی ڈگریاں اور میڈیکل سائنس کی اصطلاحات بھی وہ سمجھتے ہیں, اور وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو لوگ ان کی بات کو سیریس لیتے ہیں. اب ایک نیوٹریشن ہے, بڑے مشہور ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ اس میں احتیاط کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کو لگے گا, آج نہیں تو کل لگے گا, کل نہیں تو پرسوں لگے گا, لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے احتیاطوں کا. جب ایکسپرٹ ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, جن ملکوں نے احتیاط کی ہے انہوں نے قابو پا لیا ہے. چائنا جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں کافی حد تک کنٹرول میں ہے, جو گڑھ تھا اس کا. اٹلی میں کچھ کنٹرول ہو گیا احتیاط کی وجہ سے. تو ایک آدمی مشورہ دے رہے کہ احتیاط نہ کرو, ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک احتیاط کروا رہے ہیں, ڈاکٹرز ایک طرف ہیں, آپ ان لاکھوں ڈاکٹروں کو چھوڑ کر ایک آدمی کی بات مان رہے ہو, تو اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے, آپ کے اندر فالٹ ہے. تو ابھی وہ دیکھو نا کیسے کیسے نسخے, ادرک کا قہوہ پی لیں, زیتون کے قطرے ٹپکا لیں, اور سنا مکھی, اس کے کتنے فضائل چلے تھے ابھی, اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا, لوگوں کو جلاب لگے, موشن لگے, وہ گرم ہوتی ہے, موشن سے آدمی کی ویسے بھی امیون سسٹم کیا ہو جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے. جن کو نہیں بھی ہونا تھا ان کو بھی اٹیک ہوا ہے. تو یہ جو ٹوٹکے آ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے کہا کہ بلڈ لے کے دوسرے میں ٹھوک دیا جائے, علاج دریافت ہو گیا. ایک حکیم صاحب کا بھی میں نے آڈیو سنی کہ خون, اصل میں جب یہ کورونا اٹیک کرتا ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے, خون گاڑھا ہوتا ہے تو پتلا کر دو تو صحیح ہو جاتا ہے. تو میں آج کل لوگوں کے خون پتلا کرنے میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا حکیم صاحب خدا کا واسطہ یار, اللہ کو مانو, الو نہ بناؤ لوگوں کو. آپ بولو مجھے نہیں اس کا علاج پتا, بس ختم. تو بہت طبیعت سے, اور یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, گوروں میں ہو رہا ہے تھوڑے پیمانے پر. گوروں میں بھی ایسے کچھ سرفرے ہوتے ہیں, پوری قوم ایک طرف, وہ اپنی کمپنی مشہور, اپنے یوٹیوب چینل کو گرو کرنے کے لیے اٹھ کے ایک بیان داغ دے گا, اور کوئی انگلش کی کتابیں, ناول وغیرہ پاکستانی کو کیا پتہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ انگلش کی کتابیں سامنے رکھ دیں اور کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں انگریز انگلش میں بیان کر رہا ہے. تو یاد رکھو, جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کچھ سرفرے ہوتے ہیں, پوری قوم ایک طرف, ان کی اپنی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے, تو گوروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے ہیں, ان کے ہاں تھوڑے ہیں. تو وہ بھی ایسا کرتے ہیں, پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ کلپ بنا کے
ڈال دو چلے گی. دیکھو چلتی وہ چیز ہے جو قوم سے ہٹ کر ہو, وہی باتیں جو سب کر رہے ہیں اگر وہ کریں. دیکھو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, کتا حلال, ایک آدمی نے کہا نا, دعویٰ کیا تھا نا کتا حلال ہے, ایک آدمی نے فتویٰ دیا کہ کتا حلال ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میرے پاس دلائل ہیں بھائی. کیا یار آج تک سنتے آئے ہیں کتا حرام ہے, کہہ رہے یہ سب 2 نمبر مولوی ہیں جو کتے کو حرام کہتے ہیں, اصل میں سب کی دکانیں چل رہی ہیں نا, تو میں پھکی لے کر آیا ہوں پھکی. تو لوگوں نے کہا دلائل دو. اس نے کہا ایسے نہیں, مناظرہ کروں گا کھلے عام, ساری دنیا دیکھے گی, اس میں ثابت کروں گا کہ کتا کیا ہے, حلال ہے. اب جناب اس کا چیلنج کوئی قبول ہی نہیں کر رہا. جو مفتیان کرام میں بولے ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں, یہ کیا ہے, یہ پہلے یہ تو ثابت کرے کہ یہ بھی کوئی بہت بڑی فلم ہے, کوئی فنٹر ہے. لیکن اس نے کہا دیکھو میرا چیلنج اس لیے قبول نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے. بالآخر وہ لوگوں نے علماء کو مجبور کیا, حضرت کچھ تو مناظرہ کریں. اس نے کہا مناظرہ 4 آدمیوں میں نہیں ہوگا, کھلے عام. اب وہ خبر پھیلتی بڑا اسٹیج لگا, لاکھوں لوگ جمع ہو گئے, ادھر بڑے بڑے پگڑیاں پہن کے علماء آ گئے, یہ جناب ایک طرف, بڑا نام پھیل گیا جی اس کا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کتا تو حرام تھا, حرام ہی ہے, مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اب کم از کم جہاں بھی جاؤں گا لوگ سلام کریں گے, اچھا آپ وہی ہیں. تو مشہور ہونے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم جس طرف جا رہی ہے نا, آپ ایک شوشہ چھوڑ دیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں. یاد رکھو ہم نے تجربوں سے ایک بات سیکھی ہے, جو جس فیلڈ کا نہیں ہے نا اس کو اس میں ٹانگ اڑانے مت دو. دیکھو علماء کرام میں کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوئے علم حاصل کرنے کے بعد, اس کے بعد پھر وہ علم کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے, بلکہ وہ واعظ و نصیحت میں لگ گئے یا تبلیغ میں زندگی لگا دی انہوں نے. درس و تدریس سے ان کا واسطہ کم رہتا ہے. ان علماء کی استعداد میں اور وہ علماء جن کا اوڑھنا بچھونا علم ہو, ان دونوں کی صلاحیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے علامے ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ عالم بنے تو اس کے بعد سے اب تک پوری زندگی ان کا کام ہی کیا ہے, فتویٰ, تحقیق, درس, تدریس, تفسیر. صحیح ہے نا؟ تو مدرسے سے ہی منسلک ہیں وہ. آپ مجھے بتاؤ ایک ڈاکٹر MBBS کر کے وہ آ جائے اور گولا گنڈا بیچنا شروع کر دے, تو آپ اس کی ڈگری سے متاثر ہو گئے ہیں بھائی؟ آپ جاؤ گے 10 سال کے بعد اس سے علاج کرانے, وہ کہے گا یار میں نے MBBS کیا ہے, دیکھو پراپر ڈاکٹر ہوں میں, اور ہاؤس جاب بھی 2 سال کی 1 سال کی کر چکا ہوں میں. آپ بولو گے بھائی آپ نے کیا ہے, لیکن اس کے بعد آپ اس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں. ایکسپرٹ ڈاکٹر اس کو نہیں کہتے جس نے MBBS کر لی ہے, کرنے کے بعد وہ اپنے شعبے میں اس نے ایک زندگی کھپائی ہو. پھر ہر ڈاکٹر کو ہر فیلڈ میں معلومات نہیں ہوتی. ہمارے ایک استاذ ہیں, ان کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے. مجھے کل انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے, ان کو میں نے فون کیا کہ بلڈ پریشر میں یہ دوا کھانا مناسب ہے, یہ کھانا. تو انہوں نے کہا دیکھیں میری فیلڈ بلڈ پریشر نہیں ہے, میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں, تو آپ یہ کسی اس ڈاکٹر سے پوچھیں جس کی فیلڈ کیا ہے. کہتے ہیں مجھے اچھا لگا کہ دیکھو یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے. ہمارے ہاں جس کی جو فیلڈ نہیں ہے نا, سب سے زیادہ ایکسپرٹ وہ اسی میں ہوگا. خون پتلا کر کے کرونا کا کیا کر رہا ہے, ادرک کے قہوے پلا پلا کے, نیمبو چٹا چٹا کے کیا ہو رہا ہے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا میرے بھائی تو یہ پاگل ہے. یہ ساری دنیا جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اربوں کھربوں روپے کی مالیت کا بیڑا غرق ہو گیا جہاز فضائی کمپنیوں کا, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. ان کے لیے ادرک اور لیمو کو اتنا مشکل کام تھوڑی ہے یہ. تو اس لیے بھائی اگر ایکسپرٹ ڈاکٹر تک آپ کی رسائی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام. جیسے ساری دنیا چل رہی ہے نا ایسے چلو. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ ماحول کے, بھائی میری گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے, کیا ٹائم ہو رہا ہے, 16 ہو رہے ہیں نا. اچھا یہ گھڑی 2:45 بجا رہی ہے. ہاں تو ایک اصول یاد رکھو, ساری دنیا جو کہہ رہی ہوتی ہے نا, یا ماحول جو آپ کو بتا رہا ہے, جب تک ماحول کے غلط ہونے کی 100% دلیل آپ کے پاس نہ ہو, ماحول کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا جہاں دنیا جا رہی ہے اس کے اگینسٹ چلو. نا 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 نا, جہاں دنیا جا رہی ہے وہیں چلو تم بھی. ہاں جہاں دنیا جا رہی ہے اس دنیا کے غلط ہونے کے 100% دلائل اگر آپ کے پاس آ جائیں, پھر ادھر نہ جاؤ. بلا وجہ ماحول سے ٹکر لینا یہ اچھا کام, بولتے کیوں نہیں. ماحول یہ چل رہا ہے کہ دولہا شیروانی پہنتا ہے, ماحول چل رہا ہے نا. دولہا عام طور پہ پگڑی بھی پہنتے ہیں یا 3 پیس سوٹ پہن لیتے ہیں. ماحول یہ چل رہا ہے. ساری دنیا, انگریز بھی کرتے ہیں, جب بھی دولہا بنتے ہیں تھوڑے سے تو نہا دھو کے آ جائیں گے نا وہ بھی. تو
آپ نے کیا کیا, ماحول جس طرف جا رہا ہے میں ماحول کے اگینسٹ چلوں گا, یہ کیا سارے شیروانی, میں دھوتی بنیان میں آؤں گا. آ جاؤ آپ دھوتی بنیان میں. اب کوئی آپ سے کہے کہ یار یہ آپ کو کوئی کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ جی شیروانی ہی پہننی ہے, میں ماحول کو نہیں, ساری دنیا اگر ایک کام کر رہی ہے تو میں بھی وہی کام کروں, پھر دنیا میں اور مجھ میں فرق کیا ہو گیا؟ بے وقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ او بھائی جان ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, کلچر کا حصہ ہے, یہ غلط تھوڑی کر رہی ہے. آپ یا تو دلائل سے ثابت کریں کہ غلط کر رہی ہے. اس لیے مجھے عامر لیاقت کے کرتوں پہ کبھی اعتراض, بولو بھائی, نہیں ہوا. لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں ہر بیان میں نیا کرتا ہوتا ہے. بھائی کوئی بات نہیں, کرتا ہے تو پہننے دو یار. تو جو ماحول چل رہا ہے نا, ماحول یہ چل رہا ہے کہ سب نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے, اسکول بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا. آپ فنٹر اٹھے, آپ نے کہا میں اسکول نہیں بھیجوں گا کیونکہ اسکول میں یہ ہوتا ہے, اسکول میں یہ ہوتا ہے. بچہ باغی ہو جائے گا بڑے ہو کر, بولے گا سب بچے اسکول جا رہے ہیں, میرے ابا مجھے کوئی نہیں بھیج رہے ہیں. ہاں, یا تو آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ ہو, ہوم اسکولنگ کا اتنا خاندانی نظام ہو کہ صاف فرق پتہ چل جائے کہ یار یہ اسکول جانے والے بچوں سے زیادہ ترقی. جب تک اتنا مضبوط آلٹرنیٹ نہیں ہے تو جو کام ساری دنیا کر رہی ہے نا تمیز سے, بولو بھائی وہی کام کرو. ہاں یہ ضرور ہے کہ برے اسکول میں نہیں لے کے جاؤ, اچھے اسکول میں لے کے جاؤ. ماحول بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا, جو کیونکہ دنیا ساری بلا وجہ غلط نہیں ہوتی بھائی. تو ساری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں, جو ان کی حکومتیں کہہ رہی ہیں فالو کر رہے ہیں. انڈیا میں لاک ڈاؤن سب نے ایکسیپٹ کیا اس کو, اٹلی میں سب نے ایکسیپٹ کیا, امریکہ میں وہ جو کالے کا قتل ہوا تو دھریاں اڑا دی انہوں نے, لیکن نارملی وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے تھے. سوئٹزرلینڈ میں بیماری پہ قابو پا لیا اس لیے کہ انہوں نے احتیاطی تدبیر پر عمل, بولو بھائی, کیا. ان کے یہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوا اس لیے کہ ویسے ہی انہوں نے اتنی احتیاط کر لی, سوشل ڈسٹینس, سینیٹائزر کا استعمال, تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں, وہاں کوئی بڑی تباہی نہیں آئی. پاکستانی قوم دنیا میں واحد قوم ہے جسے کسی بات کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. ہر طرف مختلف قسم کی رائے آنا شروع. آپ بولو بیماری پھیل رہی ہے, نہیں پھیل رہی ہے ہی نہیں, سب بکواس ہے. پہلے 6 مہینے آپ کو یہ مناظرہ کرنے میں لگیں گے کہ ہے, پھر 6 مہینے اس میں لگیں گے, مان لیا ہے نا, دیکھ لیا اپنے, ہاں ہے, میرے ماموں کو بھی ہوا تھا, ہاں ہے. اب ہے تو سازش ہے, کیا یہ, اب 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے بھائی سازش نہیں ہے, قدرت کی طرف سے بھی بیماریاں آتی ہیں, اور اگر سازش ہے بھی تو کرنی تو پھر بھی احتیاطی ہے نا. 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے, کتنے مہینے ہو گئے, 12 مہینے. پھر جب یہ مان جائے گا ہاں ہاں ہے, اتنا نہیں ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے, اتنا, بولو بھائی اگلا اسٹیپ کیا ہوگا, اتنا نہیں ہے, پینک پھیلایا جا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف میں نے نیگیٹو کمنٹس دیکھے لوگوں کے, ان بیچاروں نے اپنی خیر خواہی میں احتیاط کا حکم دیا, خود بھی آئسولیٹ ہو گئے, تو ان کے پیچھے پڑ گئے لوگ. یہ دیکھو ایک آدمی تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے, ان کا کیا پیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ سے ان کو, تو تیسرا شوشہ کیا چھوڑا جا رہا ہے, پینک, خوف پھیلایا جا رہا ہے. اتنا نہیں ہے, 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے کہ اتنا ہے. اب یہ بھی, اب لوگوں نے یہ بھی مان لیا کہ ہے, موتیں بہت, موت کا ریشو پہلے سے بڑھ گیا ہے. 3 دن کے اندر میرے واٹس ایپ پہ جو ہمارے ریلیٹیوز کی موتوں کی خبریں آئی ہیں نا, میں دعوے سے کہتا ہوں پوری زندگی میں 3 دن کے اندر اتنی موتیں میں نے نہیں سنی ہے جتنی اس 3 دن کے اندر میں نے اپنے ریلیٹیوز میں سن لی ہیں. موت کا ریشو بڑھ گیا. تو اب اگلا 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے, لوگ کہہ رہے ہیں مر تو رہے ہیں مگر کورونا کی وجہ سے نہیں, مگر بولو نا بھائی, یہ زبردستی ڈاکٹر مار رہے ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں جو قاتل ہیں. اب 6 مہینے قوم کو یہ سمجھانے میں لگیں گے کہ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں. دیکھو یہ ہارٹ اٹیک سے جو مر رہا ہے نا, مر ہارٹ اٹیک سے رہا ہے, مگر اٹیک ہوا کیوں ہے اس کو, اس کی جو قوت مدافعت ہے کورونا کے اٹیک کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. میں نے پرسوں جنازہ پڑھایا, 40 سالہ خاتون تھی, شوگر کی وجہ سے انتقال ہوا تھا. بات آ رہی ہے, سنو میری بات. ان کے سگے بھائی نے مجھے بتایا کہ کورونا ان کا پازیٹو تھا, شوگر تو بہت پہلے سے تھی ان کو, کورونا پازیٹو ہونے کی وجہ سے وہ شوگر کے خلاف نہیں لڑ سکی اور ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے کورونا کو نیگیٹو کروایا ہے تاکہ میت مجھے مل جائے, اور رشتہ داروں میں یہی مشہور کرایا کہ کورونا, بولو بھائی, نہیں ہے, کیونکہ ایک خوف و ہراس پھیل جاتا. جنازہ میں نے پڑھایا ان کا, تو ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے کوئی, شوگر سے مر رہا ہے, وہ ڈاکٹر جب کہتا ہے نا پازیٹو ہے تو بلا وجہ ڈاکٹر کو کہنا جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کورونا کا کیس بنانے پر ڈاکٹر کو پیسے ملتے ہیں. ڈاکٹر کو ایک دھیلا بھی
بولو نا بھائی, نہیں ملتا. کورونا میں ڈالنے میں ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں مل رہا. اس میں جو باقی جو مسائل کھڑے ہیں نا, یہ جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نا, جو خطرناک, وہ یہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے علاج کی فیسیں بڑھا دی ہیں, جو کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. اس وقت قوم کا ساتھ دینے کے لیے اپنے چارجز ان کو کم کرنے چاہیے تھے, انہوں نے اس کو کیا بنا لیا, بزنس. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے جس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد جنہوں نے بیٹھنا ہوگا بیٹھیں, اس ٹاپک پہ میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا. اچھا, یہ میں ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دوں, پھر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں. 2 چیزوں کا جواب دینا ہے میں نے. یہ جو میں نے ابھی بیان کیا نا, پینک پھیلایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, یہ ڈرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ احتیاط کرو. اس کا مقصد آپ کو خوفزدہ کر کے مارنا نہیں ہے. دیکھو میں ایک مثال دوں, ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہماری رہائش تھی نیول کالونی میں, سمندر وہاں سے قریب ہے, نیوی کی آبادی ہے. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے, تو اطلاع آئی تھی کہ سمندری طوفان آ رہا ہے. میری عمر اس وقت 8-10 سال ہوگی, اور بہت مستند خبر تھی کہ کراچی کی طرف سمندری طوفان ہے جو ادھر منوڑا پہ ہٹ کرے گا اور بہت سارے علاقوں کو لپیٹ دے گا. تو ہم نے کیا کیا, ہم رمضان بھی تھا, ہماری والدہ نے ہمیں صبح صبح اٹھا دیا 4 بجے, اور گرمیوں کے روزے تھے, اٹھا دیا کہ بھئی دعائیں مانگو اور طوفان کا بڑا شدید خطرہ ہے. ہم نے سحری بھی کی, روزہ بھی رکھا, دعائیں میں بھی لگ گئے. ایک چیز اس میں دیکھنے میں آئی کہ جتنے دنیا دار لوگ تھے بھاگ گئے, دیندار لوگ نمازوں میں لگ گئے کہ موت تو ایک دن کیا ہے, آنی ہے. اب احساس ہوتا ہے کہ دینی لحاظ سے کتنی غلط تربیت کی جا رہی ہے. مجھے وہ بچپن کا واقعہ اب یاد آتا ہے. اللہ کی قدرت ہوئی, وہ طوفان ٹل گیا. نہیں ٹلتا تو آج میں آپ کے سامنے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا, انا للہ ہمارا ہو چکا ہوتا. وہ طوفان نے ہٹ گیا پھر ٹھٹھا کی طرف, اور ٹھٹھا کو بری طرح تباہ کر دیا تھا اس نے. اس میں داڑھیوں والے بھی گئے ہیں, تہجد گزار بھی گئے, ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنا ضروری تھا اس وقت طوفان کو روکنے کے لیے, دعائیں مانگنا ضروری تھا, مگر اس علاقے سے بھاگ کر. گورنمنٹ نے بسیں بھی بھیجی تھی کہ بیٹھ کے نکل لو پتلی گلی سے. لوگ نہیں مان رہے کہ بھائی موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے, یقیناً آنی ہے, لیکن کب آنی ہے یہ پتہ ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کا حکم ہے کہ نکل لو پتلی گلی سے. یہاں سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بسوں میں بٹھایا جاتا, ہم وہاں سے بھاگتے اور تسبیح ساتھ لے کے جاتے کہ راستے میں اللہ کا بھی ذکر کرتے رہیں گے, دعائیں بھی مانگتے رہیں گے, طوفان ٹلنے کی دعا بھی مانگیں گے, اور جہاں محفوظ مقام پہ پہنچے تو وہاں مسلح بچھا کے دعائیں ہی دعائیں. تو ہمارے ہاں دینی لحاظ سے لوگوں کو بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, دوبارہ سن لیں, یہ بہت اہم باتیں, اللہ کا واسطہ غور سے سن لیں ان کو, تاکہ میرا خون پینا بھی لوگ بند کر دیں. مجھ سے کل کسی نے پوچھا آپ کے فینس کا کیا حال ہے. میں نے کہا آج کل گرم ہوائیں پھینک رہے ہیں ہمارے فینس جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ڈرا رہا ہے, الٹی باتیں کر رہا ہے. اس موقع پہ تو توکل سکھانا چاہیے, اس موقع پہ تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ڈرو نہیں, صحیح ہے نا, جمے رہو, اور وغیرہ وغیرہ. تو سنو میری بات غور سے. میں ایک اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں, فرضی واقعہ ہے, لیکن اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک گاؤں میں کسی نے اطلاع دی کہ سیلاب آ رہا ہے. کوئی بندہ آیا, اس نے گاؤں میں والوں کو بتایا بھائی یہاں سیلاب آ رہا ہے, اتنا تیز پیچھے سے بہاؤ ہے کہ سب تباہ ہو جائیں گے. جنہوں نے بھاگنا تھا بھاگ گئے. ایک مضبوط ایمان والا ڈٹا رہا. اس نے کہا بھائی وہیں فالتو کی باتیں ہیں. پہلے تو مان نہیں رہا تھا, پھر جب یقین آیا کہ بھائی سیلاب آ رہا ہے تو اتنا تیز نہیں ہے, پھر جب پتہ چلا بہت اسپیڈ ہے, تو اس نے کہا بچانے والا کون ہے, اللہ. ہم نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا احتیاطی تدبیریں اختیار کی ہیں, سیلابوں میں پھر بھی مر گئے, اور بہت سے لوگ بھاگے تو وہاں جہاں بھاگے تھے وہاں کسی کھڈے میں گر گئے. وہ ایسے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں نا, کہ اب بہت سے ہم نے دیکھے احتیاط کرتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں. بہت سے گٹکا کھانے والے ایسے ہیں جن کو کینسر نہیں ہوتا منہ کا, اور بہت سے ایسے ہیں جو گٹکے نہیں کھاتے پھر بھی منہ کے کینسر سے ان کا انتقال ہوا. تو اس بیس پہ صبح شام گٹکے پھوڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے گٹکے کے خلاف ایک بیان کیا تھا کہ منہ کا کینسر ہو رہا ہے, مر گئے بہت سے لوگ. ایک صاحب نے کہا میرے دادا 85 سال کے ہیں, گٹکا بھی کھاتے ہیں, پان بھی کھاتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں, نسوار بھی کھاتے ہیں, پھر بھی زندہ ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ کیس ہو گیا. میں نے کہا اگر یہ چاروں چیزیں نہ کھاتے نا تو جتنی صحت اچھی ہے اس سے ڈبل اچھی ہوتی. تو دماغ صحیح سوچو گے نا تو صحیح سمت میں جائے گا, الٹا سوچو گے تو الٹا کی بھی واقعات ہیں, وہ سنا دیتا ہوں. پہلے
ایک نوجوان جو ہے نا سگریٹ پی رہا, بچہ سگریٹ پی رہا تھا. اس سے کسی نے کہا کہ دیکھو بیٹا, سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. صحیح بات کی کہ نہیں کی؟ بچے کی سوچ تھی نیگیٹو. بچے نے جواب دیا کہ میرے دادا تو 90 سال کے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا وہ سگریٹ پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اگر سگریٹ پیتا تھا تو اس کو پینے دیتے تھے. دیکھو دلیل ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. اس بچے نے چپ کرا دیا نا کہ بھئی آپ, میری عمر کم ہونا ہو, آپ کی بہرحال کم ہوگی کیونکہ آپ دوسروں کے کام میں کیا کر رہے ہیں, ٹانگ اڑا رہے ہیں. دلیل تو دے دی, مگر یہ دلیل صحیح ہے غلط دلیل ہے. تو بولنا ہر ایک کو آتا ہے میرے بھائی, ہر آدمی کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں پھینک رہا ہے. یہ فرض کر دیکھنا پڑے گا صحیح کون بول رہا ہے اور غلط کون بول رہا ہے. تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, اس کو لوگوں نے بتایا کہ سیلاب آ رہا ہے. بالآخر جب اس کو یقین ہو گیا نا تو آ رہا ہے, تو کہنے لگا کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. سیلاب آ گیا جی, لوگ بھاگ رہے ہیں. جو بڑے مضبوط ایمان والے تھے اب وہ بھی پتلی گلی سے نکلنا شروع ہو گئے. اس نے کہا اصل تو ایمان کا امتحان اب شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, جب سیلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. لوگوں نے کہا بھائی بھاگ جا. اس نے کہا بچانے والی ذات اللہ کی ہے, نہیں بھاگوں گا, اللہ بچائے گا. بالآخر جب سیلاب نے اس کے گھر کو بھی گھیر لیا, اب پانی میں تیرنے لگا, تو حکومت نے کشتیاں بھیجیں کہ جو ابھی بھی پانی میں ہیں وہ کشتی میں بیٹھ جائیں. اب گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں بھائی جو رہ گئی ہیں کشتی میں آ جائیں. وہ کہہ رہے نہیں, بچانے والا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا؟ مجھے تو آپ لوگ بھی اسی کیٹیگری کے لگ رہے ہو. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا بھائی, کشتی آ گئی, نہیں بیٹھا. جب پانی بہت اوپر چلا گیا تو اب آخری حربے کے طور پہ حکومت نے ہیلی کاپٹر بھیجے, سیڑھیاں پھینکی کہ بھائی اب بھی جو رہ گئے نا سیڑھیوں سے لٹک جائیں. اس نے کہا اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے, نہ ہیلی کاپٹر پہ اعتماد نہیں کروں گا, بچانے والا کون ہے؟ اللہ. بالآخر یہ کہتے کہتے انا للہ ہو گیا. کسی نے کہتے ہیں خواب میں دیکھا. کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے, اس بندے نے کہا یار میں نے اللہ سے شکایت کی مرنے کے بعد, اے اللہ اتنا میں نے تیرے پر اعتماد کیا, تو نے میرے توکل کی ذرا بھی لاج نہیں رکھی. تو اللہ میاں نے جواب میں اس سے کہا کمبخت, میں نے تیرے لیے پہلے اناؤنس کروایا کہ طوفان آ رہا ہے, حکومت کے ذریعے اعلان کروایا, ورنہ بہت جگہ پر سیلاب آتا ہے پبلک کو پتہ نہیں چلتا, اسی لیے کروایا تاکہ تو احتیاط کر بھاگ جائے یہاں سے, لیکن تو نہیں بھاگا. پھر میں نے سیلاب تجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا تاکہ تو بھاگ جائے, کمبخت تو پھر بھی نہیں بھاگا. پھر میں نے کہا میرا بندہ مجھ پہ اعتماد کر رہا ہے, چلو کشتیاں بھیجو اس کے لیے, شاید اب بچ جائے. میں نے کشتیاں بھیجی تو کشتی میں بھی سوار نہیں ہونا, یہ چاہیے تھا تجھے اسی وقت مار دیا جاتا, لیکن میں نے کہا میرا بندہ ہے, اب اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجتا ہوں میں. ہیلی کاپٹر بھیجے تو اس پہ بھی سوار نہیں ہو, تو نے مرنے کی, تو پہ تو خودکشی کا کیس ڈلے گا. بالکل یہی حال ہو رہا ہے کورونا کے ساتھ. چائنا سے شروع ہوا, ہمیں اسی وقت محتاط ہو جانا چاہیے تھا. اللہ نے کہا تم مسلمان ہو, کلمہ گو ہو, کافروں سے شروع کیا ہے, تم احتیاط کر لو, وہ غلطیاں نہ کرو جو انہوں نے کی ہیں. ہم نے کہا بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کچھ نہیں ہوتا وہ. پھر حدیثیں بھی ہم خود ہی سنانا شروع ہوا, ان حدیثوں پر بھی میں ابھی آتا ہوں جس سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور صحابہ نے تو کچھ نہیں کیا تھا, صحابہ نے تو کہیں تعاون صحابہ کے دور میں پھیلا, انہوں نے تو کوئی احتیاط نہیں کی. میں بتاتا ہوں صحابہ نے کتنی احتیاطیں کی ہیں, ابھی بتاتا ہوں میں. یہ سب مسجدوں کو بند کرنے کی سازشیں ہیں, یہ سب ایک سازش ہے. اصل میں پوری دنیا کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے, آن لائن ٹریڈنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اصل میں دکانوں والوں کی روزگار کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بند کیا جا رہا ہے. اصل میں ایجوکیشن میں ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ارے کمبختوں, کیا خدا کی طرف سے بیماری نہیں دنیا میں آ سکتی؟ یہ فرض کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو کہ اللہ بیمار نہیں کر سکتا لوگوں کو؟ اللہ نے موقع دیا سنبھلنے کا, بھائی چائنا سے عبرت حاصل کرو. ہم نے کہا نہ, امریکہ کی سازش ہے, اللہ نے امریکہ کو مبتلا کر دیا. اب مان لینا چاہیے تھا نہیں بھائی امریکہ تو خود بھگت رہا ہے, اب کسی اور کی سازش ہو گئی. اٹلی کے حالات دیکھ لیے, سب کچھ ہو گیا. اللہ نے اتنا ہمیں ایران کا حشر دیکھ لیا, ایران میں مذہبی اجتماعات ہوئے بڑے بڑے, انہوں نے احتیاطیں نہیں کی, کتنی مصیبت آئی وہاں پہ. ہم نے کہا نہیں, اللہ بچانے والا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا امیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. اب آخری بات پتہ کیا رہ گئی ہے؟ ہم پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہو سکتی, یہ آخری حربہ رہ گیا ہے. تو اللہ نے اتنی مدد کی ہمارے ساتھ, ہمیں ان کو جلدی مبتلا کیا, ہمیں اللہ نے 6 مہینے سنبھلنے کے لیے دیے. ہم اسی میں لگے رہے, نہیں یہ سب بکواس ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سب یوں ہے. ٹوپی ڈرامے سے نکلے تو پھر اس پر آ گئے کہ یہ کورونا سے نہیں مر رہے, یہ کس سے مر رہے ہیں؟
یہ تو ویسے ہی مارا, ڈاکٹر زہر کے انجیکشن لگا لگا کے مار رہے ہیں, ڈاکٹر مار رہے ہیں. سب سے زیادہ موتیں ڈاکٹروں کی ہوئی ہیں, یاد رکھو. کورونا سے مرنے والوں میں ریشو سب سے زیادہ کس کا ہے؟ ڈاکٹروں کا ریشو ہے. ان کو کس نے زہر کا انجیکشن دے کے مارا تھا؟ عجیب مصیبت. یعنی آدمی ظاہر ہے پھر جذباتی ہوتا ہے نا, سارا دن لوگوں سے بحث کر کے. مجھے کسی نے کہا ان کو چھوڑ دو بھائی اپنے حال پہ, خود بدنامی کے علاوہ آپ کو مفتی صاحب کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اب میں ذرا آتا ہوں صحابہ کی. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ تو روزانہ دنیا میں ویسے ہی مر جاتے ہیں, اتنے تو موٹر سائیکل سے مر جاتے ہیں, اتنے تو ڈینگی سے مر جاتے ہیں, اتنے تو فلاں سے مر جاتے ہیں. اس کا جواب سنو خوب اچھی طرح. سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی تو اتنے لوگ تو ویسے ہی دنیا میں فلاں بیماری سے مر جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. دیکھو موٹر سائیکل سے اگر پاکستان میں روزانہ 2000 لوگ مر رہے ہیں, 2000, اور کرونا سے بھی 2000 فار ایگزامپل مر رہے ہیں, بلکہ کم مر رہے ہیں, 2000 نہیں مر رہے, تو یہ دلیل لوگ دیتے ہیں کہ پھر تو موٹر سائیکل پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے پبلک سے. یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا مر رہے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے موت کا ریشو کتنی اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے. اگر موٹر سائیکل سے 2000 نہیں, صرف 5 لوگ مر رہے ہیں. کل 5 مرے تھے, پچھلے مہینے 5 مرے تھے, 30 دن پہلے 29 دن پہلے 10 مرے تھے, 28 دن پہلے 20 مرے تھے. تو پھر سمجھ لو کہ ایک مہینے کے بعد کتنے. اور پھر ہر آنے والا دن یہ موت کا ریشو ڈبل ہوتا جا رہا ہے. ریشو کو دیکھا جاتا ہے, مرنے والوں کی تعداد کو فوکس نہیں کیا جاتا. کرونا سے 1 سال یا 6 مہینے پہلے صرف 1 آدمی مرا تھا, اور آج ہزاروں لوگ مر چکے ہیں. تو یہ ریشو جو بڑھ رہا ہے نا, یہ خطرناک ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو آج کل اگر موٹر سائیکل سے 1000 آدمی مرا تھا اور آج 2000 مرا ہے, خطرناک والی بات ہے یا نہیں ہے؟ کل بھی 2000 تھے, آج بھی کتنے؟ 2000. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی بڑی آبادی میں 2000 آدمیوں کا مرنا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. لیکن کل 1000 تھے اور آج کتنے ہو گئے؟ 2000. اٹ مینس کہ کل کتنے ہو جائیں گے؟ 4000, اور پرسوں کتنے ہو جائیں گے؟ 8000, اور ترسوں کتنے ہو جائیں گے؟ 16000. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خوف پھیلا رہا ہے, پینک پھیلا کے خوف سے مار رہا ہے لوگوں کو. میں بھی آتا ہوں اس طرف, خوف سے نہیں مار رہا, میں آتا ہوں میں اس طرف. اس میں کچھ امید کی چیزیں بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کے سامنے, تاکہ ایسا نہ ہو آدھے لوگ یہیں مر جائیں, پتہ چلا مر گئے یار, یہ تو مر گئے ہم تو. 16000, 32, 34, 64, تو ایک نہ ایک دن آپ کا نمبر تو آ جائے گا نا پھر اس میں. میں تو صرف ابھی فی الحال اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں, باقی میں انشاءاللہ امید کی باتیں ابھی کروں گا تاکہ آپ کا خوف ختم ہو. لیکن یہ جو خوف ختم کرنے کا یہ دیسی طریقہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, کہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ خطرناک طریقہ. یہ تمہیں مروا رہے ہیں لوگ, کچھ سادگی میں مروا رہے ہیں اور کچھ مس گائڈ کر کے. کچھ سادہ بھی ہوتے ہیں, قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں, لیکن معلومات صحیح نہیں ہوتی, تو وہ ویسی سادگی میں انجیکشن لگا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, سادگی میں خون پتلا کرنے کی دوا کھلا دی انہوں نے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ نہ دیکھو کہ کتنے مر رہے ہیں, یہ دیکھو کہ کل کتنے تھے اور آج. 1 مہینے پہلے پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کا ریشو اور آج کئی گنا بڑھ چکا ہے. اٹ مینز اگلے مہینے, بولو بھائی بہت. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کہاں گئے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے 12 مئی کو وبا ختم ہو جائے گی؟ ان کو چترول کیوں نہیں لگا رہے آپ لوگ جا کے ہیں؟ وہ جن صحافیوں نے فضولیات لوگوں کو مس گائیڈ کیا تھا, 18 مئی کو ختم ہو جائے گی, 12 مئی کو ختم, ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے آپ لوگ جا کے؟ او بھائی تم نے لوگوں کو کیوں الو بنا؟ تب تمہارے پاس تحقیق نہیں تھی, کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ تھی نہیں یہ خبر 18 مئی کو ختم ہو جائے گا. دوسرا, ہمارے اس وقت مناظرے ہو رہے تھے لوگوں سے, لوگ کہہ رہے تھے ٹیمپریچر جب اتنا ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. کہاں گئے وہ ٹیمپریچر والے؟ اب بات ہی نہیں کر رہے اس موضوع پر. جب اتنا ٹیمپریچر ہوگا نا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سردیوں کا وائرس ہے, یہ گرمیوں کا نہیں ہے. ہم اس وقت مناظرہ کر رہے تھے لوگوں سے, بحث کر رہے تھے, او بھائی ایسا یہ کون سی, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. بھائی جب ایک ملفوظ ہمارے پاس ہے تو پھر وہی لے لینا چاہیے نا. میں اپنی طرف سے کیوں کہوں یہ کون سی کتاب ہے؟ جب ایک ریڈی میڈ ہمارے پاس ایک ملفوظ, ایک سینٹنس آ گیا ہے, تو اب میں ریڈی میڈ سینٹنس, دیکھو ریڈی میڈ اگر آپ کو ناپ کا کرتا بازار سے مل رہا ہے تو کپڑا خرید کے سلوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جہاں بھی قیامت کا تذکرہ آئے گا, کتاب کا تذکرہ آئے گا, تو پھر میں ریڈی میڈ الفاظ ادھار لوں گا, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ لوگ کہاں گئے جو کہہ رہے تھے 18 مئی کو ختم ہو جائے گا؟ میرا مقصد ان لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے جو یہ کہہ رہے تھے اتنا ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. ان پہ بھی طنز کرنا نہیں ہے. میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق کا کوئی معیار نہیں ہے, تاکہ آئندہ ان لوگوں کی تحقیق پر آپ اعتماد نہ کریں. یہ کہنے کا مقصد ہے. ان کی ذات سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہر چیز میں ایکسپرٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, یہ مقصد ہے.
یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے کہ 18 مئی کو ختم ہو جائے گا. صحافی رپورٹ پیش کر رہے ہیں 18 مئی کو کیا ہو جائے گا, ختم. اور آج کیا ہے, جون ختم ہونے والا ہے میرا خیال ہے. تو اور ٹیمپریچر اتنا ہوگا. میرے بحثیں ہوتی تھی یار کون سی, کہہ رہے وہ فلاں یوٹیوب پہ, وہ میں نے خود انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے. میں نے کہا بھائی انٹرنیٹ پہ تو کوئی بھی کچھ بھی ڈال دے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ پہلا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنے تو ویسے ہی مر جاتے ہیں, اتنے تو مرتے ہیں, یقیناً مرتے ہیں, لیکن کل کتنے تھے اور آج کتنے, یہ ریشو اتنا بڑھتا نہیں ہے جتنا کورونا میں بڑھ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری صحابہ کے دور میں بھی پھیلی تھی. کیا انہوں نے مسجدوں کو بند کیا؟ کیا انہوں نے یہ سب کیا جو آج ہو رہا ہے؟ کیا. اس کا جواب کیا ہے, اس سے زیادہ کیا انہوں نے. آپ کو معلومات نہیں ہے, صحابہ نے اس سے زیادہ کیا ہے. البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں, طاعون امواس جو مشہور طاعون کی بیماری صحابہ اور تابعین کے دور میں پھیلی تھی شام میں, شام کی آدھی آبادی ختم ہو گئی تھی اس بیماری سے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہو گیا, بڑے بڑے صحابہ جو کریم تھی نا وہ دنیا سے جانے لگی, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, انہوں نے ایک چیز آبزرو کی کہ جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو یہ بیماری پھیلتی ہے, سوشل ڈسٹینس کرتے ہیں تو یہ بیماری کم ہو جاتی ہے. بڑے ذہین تھے, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بڑے ذہین تھے وہ. انہوں نے صحابہ کو حکم دیا کہ شہر کی آبادی سے نکل جاؤ. صحابہ اور تابعین کو حکم دیا, یہ دیکھو یہ بھی نکل رہے ہیں, صحیح ہے نا. صحابہ کو حکم کیا دیا, شہر کی آبادی سے. تو صحابہ کرام شام کے اطراف میں چلے گئے. وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگنا تو جائز نہیں ہے, لیکن اس جگہ چلے گئے پہاڑوں اور بیابانوں کی طرف, اور سب ایک دوسرے سے کیا ہو گئے, دور. ہم اتنی احتیاط کا آپ کو بولو بھائی نہیں کہہ رہے, اور اس پر ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں بھائی, اس پر ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ صحابہ نے تو اتنی احتیاطیں نہیں کی, صحابہ نے اس سے زیادہ احتیاط کی ہے. یہ بالکل صحیح سند سے واقعہ ہے. اور حضرت عمر کو جب پتا چلا تو حضرت عمر نے بھی ان کے فیصلے کی تصویب کی ہے, صحیح قرار دیا اس فیصلے کو. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں طاعون پھیلا تھا, انہوں نے کیا کیا؟ تو جب ساری آبادی بکھر گئی ہے, بالکل ایک دوسرے سے دور ہو گئے, کیونکہ شہر کے اندر اس طرح سے رہنا ان کے لیے مشکل تھا, تو پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس وبا کو مسلمانوں سے دور کر دیا. مجھے بتاؤ صحابہ کے امیون سسٹم بہت اسٹرانگ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن آدھے 50,000 تو ٹوٹل آبادی تھی, 25,000 کا انتقال ہو گیا تھا. نہیں آ رہی بات. اور وہ ہم سے زیادہ نیک تھے. ہم کہہ رہے ہم تو تہجد پڑھتے ہیں, ہم تو نیک ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو وضو میں ناک میں پانی ڈال کے سارے وائرس کیا کر دیتے ہیں, باہر نکال دیتے ہیں. بھائی پاگلوں والی باتیں نہ کرو یار, اللہ کا بندے, کچھ تو عقل کے ہوش کے ناخن لو, کچھ کامن سینس کی باتیں کر لیا کرو. ایک اور مثال دوں صحابہ مسلمانوں کی, وہ صحابہ کی نہیں ہے لیکن ہم سے اچھے مسلمانوں کی. قرطبہ میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری میں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ, وہ فرماتے ہیں طاعون کی بیماری پھیلی, جب لوگ جنازے اٹھنا شروع ہوئے ہیں تو جذباتی جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں نا, انہوں نے کیا کیا, بجائے احتیاط کرنے کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میدانوں میں نکلو, اجتماعی دعا ہوگی. حالانکہ اجتماع وبا میں زہر قاتل ہے. وبا میں اگر اجتماعات ہونا تو بیماری کیا ہو جاتی ہے, بہت اسپیڈ سے پھیلتی ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے اجتماعی دعا کا حکم یا اجتماع کرنے کا حکم نماز استسقاء میں تو کہا ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو. طاعون میں ہمارے سامنے ایسی حدیث نہیں ہے, بلکہ طاعون میں آتا ہے کہ جب طاعون پھیلے تو آپ نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, جو اپنے گھر میں قرار پکڑے گا اس کو شہید کا اجر ملے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ کراؤڈ میں جائے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی کیا ہوئی ہے, مخالفت. مجمع ہوا, میدانوں میں لوگ جمع ہوئے اور رو رو کے دعائیں مانگی گئی ہیں کہ اللہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ کم ہونے کے بجائے طاعون کی بیماری بڑھ گئی اور موتوں کا ریشو پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا. ابن حجر فرماتے ہیں اس کی وجہ تھی بدعت کا ارتکاب, کہ جس بارے میں قرآن و سنت نے ہمیں رہنمائی نہیں کی, اخبل طریقے سے آپ اس عمل کو خود کیوں کر رہے ہو. ہمیں صحابہ میں مستند واقعات ملتے ہیں کہ جب وبا پھیلی انہوں نے اپنے گھر میں قرار پکڑا. مشہور صحابی ہیں, نام اس وقت ذہن سے نکل گیا, وہ طاعون کی جب وبا پھیلی ہے نا, اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے. وہ آئسولیٹ ہونا جسے کہتے ہیں, اور اتنی عبادت کرتے تھے. ان کی بیوی, ان کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے, اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وبا کا زمانہ ہے, اس میں اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے, اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ. کیا کرو,
عبادت. تو انہوں نے تو یہ اعلان نہیں کیا کہ لوگوں صاحب بے سب جھپیاں پا کے آپس میں کیا کرو, ملو, یہ کرونا ورونا کچھ نہیں ہے اور یہ تعاون واؤن کچھ نہیں ہے, جھپیاں پاؤ, مرنا ہوگا ایک دن, موت کا متعین ہے, مریں گے تو مریں گے, جئیں گے تو جئیں گے, جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی, میں بھی تھک گیا ہوں بول بول کے. اللہ کے بندو, ایک آدمی کا ایک حد تک حوصلہ ہوتا ہے بولنے کا. تو نہ آپ کے پاس صحابہ کا عمل ہے اور نہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس ہے, پھینک رہے ہیں بیٹھ کے. آخری بات, بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم نے بہت احتیاط کی تھی ہمیں پھر بھی ہو گیا, فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی تھی اسے پھر بھی نہیں ہوا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فلاں تو گٹکا کھاتا ہے اسے منہ کا کینسر نہیں ہوا, لیکن فلاں نہیں کھاتا پھر بھی منہ کا کینسر بولو بھائی ہو گیا. ارے بھائی, جب ایک چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ یہ بیماری ایک دوسرے سے پھیل رہی ہے, تو اس کا مطلب اگر کسی نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے پھر بھی ہو گیا تو ایسے کیسز کم ہیں. جیسے گٹکے سے کینسر والے کیسز زیادہ ہیں, بغیر گٹکے کے کینسر والے کیسز کم ہیں. تو آپ ایک چیز, ایک واقعے کو بنیاد بنا کے قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے کہ جی ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے احتیاطیں کی ان کو پھر بھی ہو گیا, دو وجہ سے. ایک تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے بھائی, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا ادوا ولا طیرا, بیماری پھیلتی نہیں ہے, اس کا مطلب صحیح مطلب یہی ہے کہ پھیلتی ہے تو اللہ کے حکم سے. تو اللہ بعض دفعہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ بھائی فلاں نے بہت احتیاط کی تھی پھر بھی ہو گیا اس کو, اور فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی پھر بھی نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ پہلے بتاتا ہے پہلے میں ہوں باقی چیزیں بعد میں ہیں, تاکہ تم نظر کس پہ رکھو, اللہ پر. لیکن ایسا کم ہوتا ہے. دیکھو عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب کوئی ایسا بھی تو دنیا میں ہوا, ایک آدمی شادی نہیں کر رہا, کہہ رہے مجھے اولاد چاہیے. یہ خاتون کہہ رہی ہے میں شادی نہیں کروں گی مجھے اولاد چاہیے. اب کہہ رہے ہیں بھائی جان کا مطلب بہن آپ شادی کریں تو آپ کی اولاد ہوگی. کہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کو تو بغیر میاں کے اولاد مل گئی تھی, لہذا جب اللہ ان کو بغیر میاں کے اولاد دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ تو بھائی ایک آپشنل ایک کیس ہے کہ اللہ اپنی قدرت اپنا ہونا ثابت کرتا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا نہیں جلے. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے پوری احتیاطیں کی پھر بھی آپ کو ہو گیا, اور فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی پھر بھی اس کو نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو میڈیکل سائنس کے اصول ہیں وہ غلط ہیں. اصول کو فالو کرنا ہے ہم نے. اگر آپ کو بچہ چاہیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو نہیں دیکھنا, آپ کو شادی بولو بھائی کرنی پڑے گی, اور صرف شادی کرنا بھی کافی نہیں ہے. آئی بس اس کے پورے پروسیس ہے ایک. پھر اگر آپ کے جرمز کی کمی اولاد کی تو پھر دوائیں کھانی پڑیں گی تاکہ وہ جرمز کو بڑھایا جا سکے. 10 قسم کی ٹینشنیں ہیں, ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے. شاعر نے کہا ہے, دوسرا مشرا نہیں آتا مجھے, کہ صبح جب ہوتی ہے نا تو بڑے ہنگامے ہوتے ہیں. پہلے ستارے چھٹتے ہیں اور صبح صادق کی روشنی پھوٹتی ہے, پہلے لمبی روشنی پھر طویل روشنی, پھر اس کے بعد جا کے کہیں صبح صادق ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, ایسے بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی کہ ہم تو بہت احتیاط کر رہے تھے, ہمیں نانی کو بھی ہو گیا, ماموں کو بھی ہو گیا, چاچو کو بھی ہو گیا, اور فلاں تو جھپیاں پا کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, باقاعدہ ایک دوسرے کے منہ میں وائرس ٹرانسفر کرنے کی نیت سے پھینک رہے ہیں, پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہو رہا. ایسے کچھ کیسز ہوتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتے ہیں کہ نظر کس پہ رکھو بھائی, اللہ پہ. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیں. صحیح ہے نا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر یہ وائرس ڈاکٹروں کو ہوا ہے, کیونکہ ڈاکٹر سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر یہ وائرس ایک دوسرے سے نہ لگ رہا ہوتا تو سب سے کم کیسز ڈاکٹروں کے ہوتے. ڈاکٹروں میں ہونا اس کی علامت ہے, کیونکہ ان کو ہسپتال جانا ہوتا ہے, مریضوں سے دن رات ملنا ہوتا ہے, تو زیادہ تر کیسز مبتلا کون ہو رہے ہیں اس میں؟ ڈاکٹر ہو رہے ہیں. موتیں بھی ڈاکٹروں کی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے. ہمارے ہاں مس گائیڈنس بہت ہے, مذہبی حوالے سے بھی, اور چورن بیچنے والے بھی بہت ہیں. کوئی ادرک کا قہوہ لے آئے گا, کوئی کلونجی کا شربت پلائے گا آپ کو. یہ سب چیزیں آپ پئیں, ادرک سے ویسے ایک مفید چیز ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے احتیاط. ادرک کا قہوہ پینا چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, بہت زبردست چیز ہے, لیکن اتنی زبردست چیز ہے کہ اب آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیں, ادرک کے قہوے پیا کریں ملا کے. اتنا فری کرانے کی ادرک کو ضرورت بولے بھائی. اگر یہ ہوتا نا تو ڈونلڈ ٹرمپ سارے ادرک دنیا سے امپورٹ کر لیتا. جیسے پیٹرول کے ذخیرے کر لیے نا انہوں نے, تو وہ ادرک کے ذخیرے کر لیں. سنا مکھی سے موشن لگ رہے ہیں لوگوں کو, وہ مکھی ہے کیا نام ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہاں, اب ایک امید کی بات, آپ نے کہا تھا نا اتنا ڈرا دیا, کچھ امید بھی دلاؤ نا. امید کی بات یہ ہے, امید کی بات سننے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ تھک گئے میرا خیال ہے. امید کی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا یہی ہوگا.
کیا خیال ہے بھائی؟ تو کیا ہو گیا, بعد میں نہیں مریں گے بھائی؟ احتیاط کریں, کیونکہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. پھر بھی اگر ہو گیا کوئی بات نہیں بھائی. صحابہ کرام طاعون میں احتیاط کی انہوں نے, پھر بھی ہو گیا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ طاعون سے مرنے والا کیا ہے بھائی؟ شہید. تو علماء کہتے ہیں وباؤں سے مرنے والا بھی کیا ہے؟ شہید ہے. کوئی بات نہیں, مر گئے تو مر گئے. یہ ہے اصل, یہ گورے کے پاس نہیں ہے. وہ وہمی ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں پہلے ہی مر جاتے ہیں. ہم یہ پہلے سے تیار ہیں یار, احتیاط کریں گے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے بچانا ہوگا بچا لے گا, نہیں بچانا ہوگا تو مار دے گا نا. تو وہ تو ٹرک کے نیچے لا کے بھی مار سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کورونا سے نہیں مرا تو ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, بائک کو لڑ گئی مر گیا. فائرنگ ہو رہی تھی ہوائی, لگ کس کے گئی؟ آپ کے لگ گئی, مر گیا. 10 طریقے مرنے کے. تو مرنا تو ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے چھانٹی ہوتی ہے. قدرت مارتی ہے لوگوں, چلو بھائی جو بھی واجب الایکسپائر ہیں وہ پہلے نکلیں, ٹھیک ہے نا, بیماریاں ختم ہوتی ہیں, اس سے جھاڑو لگتی ہے قدرت کی طرف سے. تو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے, اور کیا ہوگا؟ بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے, مرنا ہوگا تو مر جائیں گے. تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ امید کی بات ہے. آپ کہیں یہ ڈرا رہا ہے, امید دلا رہا ہے, ڈرا رہا ہے. تو ہم تو بھائی ایسے ہی امید دلاتے ہیں, بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کر کے ہم سے امیدیں نہ رکھیں آپ. یہ بہت اسپیڈ سے پھیل رہا ہے اور مزید پھیلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ اپنی قدرت سے دور بھی کر سکتا ہے. دیکھو طاعون میں نبی نے امید کی بات کیا کی ہے. ہمارے پاس طاعون کی بیماری وبا ہے نا, جو حدیث میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ نے پوچھا, بخاری کی حدیث ہے, یا رسول اللہ یہ طاعون کیا ہے؟ تو آپ نے اس طرح سے امید نہیں دلائی کہ طاعون کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو مت ڈراؤ عائشہ, لوگوں کو مت ڈراؤ, کوئی طاعون سے مرتا ورتا نہیں ہے, موت ایک دن مقرر ہے, مریں گے تو جب مرنا ہوگا مر جائیں گے. ایسی امیدیں نہیں. ہمارے یہاں کورونا سے جو لوگ کہہ رہے ہیں پینک نہ پھیلاؤ, تو ان کا اسٹائل پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, صحیح ہے نا, اتنے تو موٹر سائیکلوں سے مر جاتے ہیں. یہ نبوی انداز بولو بھائی نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار ہے. نبی سے امی عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ طاعون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عذاب, ایک عذاب ہے, یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ, جس پر چاہتا ہے اللہ مسلط کر دیتا ہے. تو عذاب اسی سے نا کہ موتیں پھر دھڑا دھڑ ہوتی ہیں. تو کرونا بھی کیا ہے میرے بھائی؟ عذاب ہے, جس پر چاہتا ہے اللہ مسلط. اللہ نے پوری دنیا پہ مسلط کر دیا. یہ گناہوں کی وجہ سے, حرکتوں کی وجہ سے, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. امید کی بات کیا اگلے جملے میں آپ نے مسلمانوں کو امید دلائی, فرمایا ثم یجعلہ رحمتا للمؤمنین, اسی عذاب کو اللہ ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. کیسے رحمت بناتا ہے؟ کیا اس طرح بناتا ہے کہ انہیں مرنے نہیں دیتا؟ نا 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 نا, یہ نہیں. پھر آگے الفاظ ہیں, فمن, جو شخص اپنے طاعون کے دنوں میں مکث فی بیتہ, اپنے گھر میں قرار پکڑے گا, صابرن, صبر کرتے ہوئے, محتسبن, اللہ سے ثواب کی امید, اس کے لیے شہید کا اجر ہے. کیا علمی نقطہ ہے حدیث میں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر پر ایمان بھی سکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گھر میں باؤنڈ ہونے کا حکم بھی دے رہے ہیں. اب ہم ایک چیز تو لے رہے ہیں کہ یار جب موت مقدر ہوگی تو مر جائیں گے, لہذا گلے ملو ایک دوسرے سے, مرنا ہوگا تو مر جائیں گے. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان کے لیے یہ وبا رحمت بنتی ہے. جو کس طرح سے بنتی ہے؟ جو اپنے گھر میں قرار پکڑے گا, آئسولیٹ کرے گا اپنے آپ کو, اور یقین کر لے گا کہ جو مصیبت مقدر میں ہے وہ پہنچ کے رہے گی. کیا مطلب؟ گھر میں آئسولیٹ ہونے کے بعد بھی مرنا ہوگا تو مروں گا میں, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں, احتیاط بھی کرنی ہے اور تقدیر پر ایمان, یعنی موت کے لیے تیار بھی رہنا ہے. بھائی نبی کا انداز یہ ہے امیدیں دلانے کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات. وہ ملفوظ یاد نہیں آ رہا, ایک اور ملفوظ تھا, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, کے علاوہ بھی تھا ایک اور. نہیں یہ تو قیام, یہ تو ہوگا, یہ بھی نہیں, ایک اور تھا وہ بھول گیا, وہ دیکھ کے آؤں گا میں اگلے جمعے انشاءاللہ. تو دوبارہ حدیث بتاؤں, کتنی پیاری حدیث ہے. میں نہیں بتاؤں گا, نہیں میں تو بتاؤں گا. کتنی زبردست حدیث ہے یا نہیں ہے, بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا مسلمانوں کے لیے کیا ہے یہ رحمت. کیسے رحمت بنے گی؟ لوگ کہتے ہیں پینک نہ پھیلاؤ, تو نبی تو بتا رہے ہیں کہ مریں گے مسلمان بھی اس میں ہے بھائی. لیکن امید کا پہلو کیا ہے بھائی؟ جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا, مریں گے. لیکن اگر مقدر میں ہوگا تو مریں گے, نہیں ہوگا تو نہیں مریں گے. لیکن نبی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ احتیاط نہیں کرنی. فرمایا جو اپنے گھر میں قرار پکڑے گا, قرار پکڑنے کے بعد اللہ پہ توکل کرے گا. کاش میرے پاس رینجرز ہوتی, پولیس ہوتی, آرمی ہوتی, 21 توپوں کے ذریعے آپ کو سمجھواتا میں بات کو. 21 توپوں کے ذریعے کوشش کرتا سمجھاؤں آپ کو بات. تو بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن سے بھی ہے,
حدیث سے بھی ہے اور میڈیکل سائنس سے بھی ہے. اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں نہ آپ کے پاس قرآن و سنت. ایک حدیث ہے لا ادوا ولا طیرہ کہ بیماری نہیں لگتی, دوسری حدیث کو رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے, جب کسی سے ملو گے تو لازمی لگے گی, نہیں ملو گے تو بالکل بھی نہیں لگے گی, تو اس کی نفی کر دی ہے. بھائی بعض دفعہ احتیاط کرو گے پھر بھی لگ جائے گی, بعض دفعہ احتیاط نہیں کرو گے پھر بھی نہیں لگے گی. یہ ارادہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا. لیکن احتیاطی تدبیر کا نبی نے حکم دیا. بنو ثقیف قبیلہ باہر آیا, مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا بیعت ہونے کے لیے. ان میں جزام کا مریض تھا, آپ نے ان کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا یہیں سے ہم نے بیعت کر لیا. آج کسی امام میں دم ہے, لوگ آ رہے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں میں ملاقات نہیں کروں گا, لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے توکل, مفتی صاحب کو دیکھو ہو گیا, ڈر رہے ہیں, موت سے ڈر رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں نبی کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے. آپ صلی اللہ, کتنی دور سے وہ قبیلہ آیا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں میں لانڈی سے آیا ہوں. او بھائی وہ قبیلہ لانڈی سے نہیں, شاید طائف سے آیا تھا, دوسرے شہر سے آیا تھا. صحیح ہے نا. کیا مسجد کے باہر روک دیا اس کو, جزام کا مریض ہے, اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہیں سے بیعت. حالانکہ اصول یہ تھا بیعت کس طرح ہوتی تھی, ہاتھ میں ہاتھ دیکھ. لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے کہ آپ نے جزام کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا ہے بھائی, یہ بھی تو حدیث ہے, اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس کا ایک الزامی جواب ہے, ایک تحقیقی الزامی جواب یہ ہے کہ پھر آپ وہ والی نہیں بتا رہے تو ہم یہ والی نہیں بتا رہے. آپ بھی تو دونوں حدیثیں بتاؤ نا, آپ بھی تو ایک ہی کو فوکس کر رہے ہو. دوسری حدیث بھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے معاشرے میں کہ جس کو وبائی بیماری پھیلی ہے اس کی تیمارداری کرنی پڑتی ہے. اگر سارے ہی اس سے دور بھاگ جائیں گے تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی مر جائے گا. تو حدیث نے دوسرا آپشن بھی رکھا ہے, وہ ضرورت کے موقع پر ہے کہ اگر جیسے ڈاکٹر ہی اگر ہسپتال سے بھاگ جائے, کہ نبی نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری میں گھر میں قرار پکڑو, تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں کہاں رہوں گا, ہے بھائی گھر میں رہوں گا. تو اس کے لیے دوسری حدیث بھی ہے کہ بھائی وہ جو نبی نے دعا سکھائی ہے کہ وہ دعا پڑھ کے جزام کے مریض کے ساتھ کھانا کھا لو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو وہ دعا ان ڈاکٹروں کے لیے ہے کہ بھائی آپ نے تو جانا ہے, آپ اگر قوم کو چھوڑ دو گے یہ تو بیچارے پہلے مر جائیں گے. یا آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا مریض ہو گیا تو اب یہ تھوڑی کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ, اب کیا کرنا ہے, اللہ پہ توکل, اس بوڑھے کی تیمارداری کرنی ہے احتیاط کے ساتھ, اور بولنا ہے کہ بھائی اللہ بچانے والا ہے, تو اللہ بچانے ہوگا تو بچا لے گا, اللہ نے بھی مارنا ہوگا تو آپ کو مار دے گا. تو دونوں طرح کی اس طرح کی, ورنہ اصل قانون وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں فرمایا کہ گھر میں قرار پکڑو. تو بھائی ہم جو اتنا آپ کو کہہ رہے ہیں یہ حکومت کے کہنے سے نہیں کہہ رہے, اس لیے کہہ رہے ہیں احتیاط کر لیں. ویسے تو اب اتنا پھیل گیا ہے کہ اب جو ہے نا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. ہمارے ایک استاذ کل کہہ رہے تھے اب لوگوں کو احتیاط تو لوگ کریں گے نہیں, کیونکہ کل میں صبح جا رہا تھا بینک کے باہر, میں نے ایسے رش دیکھا ہے جیسے چھتے میں شہد کی مکھیوں کا رش ہوتا ہے. شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا ایسے, بینک پتہ نہیں بل جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی کیا تھا, تو ہم نے کہا احتیاط گئی. تو وہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. گورنمنٹ نے اس میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ایک تو گورنمنٹ نے لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کیا, دوسرا ہسپتالوں کا نظام اتنا خراب ہے, اتنا گندا ہے کہ جس نے نہیں مرنا ہوتا نا اس کو چاہیے کہ کہاں چلا جائے, ہسپتال چلا جائے. حالانکہ اس وقت حکومت کو ایمرجنسی وارڈ بنانے چاہیے اور حکومت کو ہسپتالوں کے باہر کیمپ لگانے چاہیے کہ جو کرونا کے مریض آ رہے ہیں کم از کم آکسیجن کا تو کوئی انتظام ہو نا ان کے لیے. ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے وینٹیلیٹر نہیں ہے, دیسی آکسیجن کے دیسی سلنڈر تو آپ انتظام کر, شاپر میں یار بھر دو, کچھ تو کرو. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. تو گورنمنٹ تو بیڑا ہی غرق کر دیا لوگوں کا. تو ہم آپ کو احتیاطی تدابیر کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. تو پھر بھی اگر ہو جائے گھبرانا نہیں ہے. ایک تو موت کا ریشو اس میں کم ہے, بچتے زیادہ ہیں مرتے کم ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں پھر جب مرتے کم ہیں تو پھر احتیاط کیوں کریں. او بھائی وہ کم کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, یہ مقصد ہے. وہ کم ہو کے بھی تو 2.5 کروڑ کی 18 کروڑ 20 کروڑ کی آبادی میں وہ کم تھوڑے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان ہیں لیکن آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو لیکن آپ کیریئر ہوں. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بوڑھوں کی زندگیاں کم ہو جائیں؟ ہمیں شریعت نے حکم دیا نا کہ اپنے گھر کے دادا دادی نانا نانی, یہ تو ہمارے گھروں کی رونق ہیں, ہمارے گھروں کی برکتیں ہیں. تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان کی زندگی کی حفاظت کریں. تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں تو ان کے لیے. پریگننس جو خواتین پریگننٹ ہیں ان میں ریزسٹنٹ پاور کم ہوتی ہے, ان میں وائرس کا اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کی بیوی ہے وہ حاملہ ہے تو آپ پر احتیاط واجب ہے, اپنے لیے نہیں اپنی بیوی کے لیے. دودھ پیتا معصوم بچہ ہے اس میں ریزسٹنٹ پاور کم ہوتی ہے, تو آپ اپنے لیے نہیں اپنے اس چھوٹے تھوڑے سے, جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر اس میں
ہوتی ہے پاور, وہ پھر بچوں کو اتنی جلدی اٹیک نہیں ہوتا, ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اسی طرح کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, اس پہ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہے, تو آپ یہ ایک طرف احتیاطیں کر رہے ہو, تو بہتر نہیں ہے شوگر کا مریض بھی تھوڑے دن زندہ رہ لے, تو اچھا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو ہارٹ دل کا مریض ہے, یہ ابھی اٹیک نہ ہو بعد میں ہو جائے تو برا تو نہیں ہے نا, لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ یہ ابھی اٹیک ہو, ابھی مرے, یہ جتنے انہیں نکلنا ہے نکالو سب کو. تو اگر آپ جھاڑو ہی لگانا چاہتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے میرے بھائی, لیکن یہ اچھا کام جھاڑو کچرے کی لگایا کریں. گھر کے جو پرانے لوگ ہو گئے ہیں, وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا نا کہ وہ گھر کے بوڑھوں کے بارے میں, ایک تو مجھے شعر وقت پہ یاد نہیں آتا, یہ بڑی مصیبت ہے. وہ کہ ہے نا ابھی یہ پرانا جو درخت ہے اس کی حفاظت کرو پھر کہانی سنائے گا کون. ایک انڈیا کے شاعر ہیں, ان کا بڑا زبردست شعر ہے. یہی تو ہمارے یادگاریں ہیں, گھر میں بوڑھے سے تو بڑی برکت ہوتی ہے, رونق ہوتی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے, کوئی اس سے دعائیں لیا کرو. تو ان لوگوں کی خاطر تھوڑا سا احتیاط کریں, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی میں پڑھ لوں, یہ ٹائم ہے اتنا. دیکھو بھائی مفتی صاحب, آپ کے شادیوں پر بیان سن کر میں نے جلد نکاح کا سوچ لیا ہے. سوچیں اور 3-4 سال کے بعد شادی کر لیں, پھر آپ ابھی بھی سوچا ہے. میرا دوست کہتا ہے کہ اگر امام اعظم امام حنیفہ اتنے بڑے امام ہیں تو انہیں یہ مسائل کیسے نہیں پتہ تھے کہ شوال کے 6 روزے ہیں, بارش کے لیے نماز استسقاء وغیرہ. جتنا بھی بڑا ہو, ایسا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ایک آدھ حدیث بوجھل ہو گئی ہو, یعنی ایک آدھ حدیث نہ پہنچی ہو. آج بھی بہت سے لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں ہیں, یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہے. ساری حدیثیں کمپیوٹر پہ اگر ہیں بھی تو آپ کے کھوپڑی میں تھوڑی ہیں وہ, اور نہ ساری آپ نے دیکھی ہوں گی, اور دیکھی ہیں تو یاد نہیں رہتی, تو یہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے. باقی شوال کے 6 روزوں کا جو امام صاحب نے مکروہ لکھا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اس بات کا خطرہ تھا, اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا, تو رمضان کے فوراً بعد اگر 6 روزے لوگ رکھتے نا تو اس میں اس بات کا خطرہ تھا کہ نئے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہیں, یہ بھی کیا ہیں, رمضان کا حصہ ہیں یہ چھوڑے. تو اس وجہ سے بھی بعض علماء نے کراہت کی ہے, لیکن اب یہ کنفیوژن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی تطبیق بھی دی ہے کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں, یہ وہ ہیں کہ جب عید کے بعد کنٹینیو 6 رکھے جائیں, کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو رمضان کا حصہ سمجھیں گے. اگر کوئی وقفے سے رکھتا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے, لیکن فتویٰ فقہ حنفی میں اسی پر ہے کہ نہ کنٹینیو رکھنا مکروہ ہے اور نہ, کیونکہ اب یہ احتمال بالکل ختم ہو گیا. اب ساری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ عید کا چاند جس دن نظر آئے گا رمضان ختم, رمضان کے روزے بھی ختم. تو یہ شوال کے 6 روزوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا بھائی جلدی سے, اگر مخلوط, یہ ایک اور سوال تھا, اگر امام ابو حنیفہ نے ایک فقہ ترتیب دی تھی تو پھر امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے دوبارہ اجتہاد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ ان کو بھی ہماری طرح امام ابو حنیفہ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا. یہ بات یاد رکھو, ہم کسی ڈاکٹر کی ریسرچ پر اعتماد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس پائے کے ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر جس کی اپنی ریسرچ ہو, دوسرے میں بھی وہی صلاحیت ہو, وہ دوسرے کی تحقیق پر اعتماد نہیں کرے گا, وہ خود سے ریسرچ کرے گا. تو جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ حرام ہوتی ہے, ناجائز ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ خود اس پائے کا عالم ہے. تو تقلید عوام کو کہا جاتا ہے یا ہم جیسے علماء کو کہا جاتا ہے کہ مجتہد کی کریں, ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید کا نہیں کہا جاتا. تو امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل یہ خود بہت بڑے علامے تھے, تو یہ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ امام حنیفہ نے خود اپنی تقلید سے منع کیا ہے, تو یہ جو امام حنیفہ نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے یہ آج کے لوگوں کو نہیں کیا, یہ اپنے جیسے علماء کو منع کیا ہے تقلید کرنے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر امام حنیفہ نے ہر ایک کو منع کیا ہوتا تو پھر مسائل تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے رکھے کیوں ہوتے؟ اس لیے تو رکھے کہ تم ان کو فالو کرو. اگر وہ ہر ایک کو یہ چاہتے کہ تم نے دلیل سے چلنا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس نے تحقیق کرنی ہوگی قرآن حدیث سے تحقیق کر کے عمل کر لے گا, میری تحقیق کو فالو کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ تحقیقات کر کے لکھوائی اسی لیے تو جا رہی تھی کہ عوام وہ کیا کرے گی, اس تحقیق کو فالو کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام شافعی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میری تقلید مت کرو. علامہ نووی جو فقہ شافعی کے امام ہیں انہوں نے یہ صاف لکھا ہے کہ امام شافعی کی مراد وہ لوگ ہیں جو امام شافعی کے لیول کے آدمی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی کے لیے خود سے تحقیق کرنا, جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, خود سے اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ علامہ نووی کہتے ہیں اس میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں خود تحقیق کی صلاحیت جب ہوگی, آگے انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ خود تحقیق کا اہل جب ہے جب ان تمام علوم پر اس کو قدرت حاصل ہو, پھر وہ علوم انہوں نے بیان کیے ہیں. تو امام شافعی کی بات انہی کے شاگرد ہم سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور
امام شافعی نے خود بھی لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کسی کی تقلید کیوں نہیں کرتے تھے. جب امام ابو حنیفہ مجتہد نہیں تھے تو وہ اپنے سے پہلوں کی تقلید کرتے تھے, جب وہ مجتہد بن گئے تو انہوں نے تقلید چھوڑ دی. یہ عجیب بات ہے کہ جب خود بھی صلاحیت نہیں تھی پھر بھی نہیں کرتے تھے. یہ تو امام حنیفہ ایسا تھوڑی کریں گے بھائی, جب خود صلاحیت پیدا ہو گئی پھر تقلید چھوڑ دی. امام شافعی نے ایک مسئلے میں کہا ہے قلتہ تقلیدا لعطاء, اس میں نے عطاء ابن ابی رباح کی تقلید کی ہے. تو پتہ چلا امام شافعی بھی کیا کرتے تھے, جب تک خود مجتہد نہیں تھے تو وہ بھی کسی کی تقلید کرتے تھے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا تقلید واجب ہے, ان پر واجب ہے جو مجتہد نہیں ہے. اگر مخلوط دعوت میں جانا ناجائز ہے تو پھر طواف میں تو بھی تو مخلوط ماحول ہوتا ہے. طواف میں جو مخلوط ماحول ہوتا ہے بہت سے علماء نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے کہ پہلے آبادی کم تھی تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا طواف میں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے میں پس رہے ہوں. تو شاہ فہد کے دور میں علماء نے اس پر آواز اٹھائی تھی, اور خود سعودی علماء نے اٹھائی تھی کہ خواتین کا مطاف الگ ہونا چاہیے, مردوں کا الگ. لیکن یہ کہ وہاں جب صدیوں سے ایک کام ہو رہا ہوتا ہے نا اس کا چینج کرنا آسان نہیں ہوتا, اور اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں. تو وہ ایک مجبوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر اس سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ طواف میں مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے اختلاط جائز ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے نماز میں کیوں نہیں ہوتے؟ نماز میں نبی نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے؟ نہیں دی ہے نا. نماز میں مردوں کی صف آگے اور عورتوں کی صف سے پیچھے. تو جب نماز میں مخلوط ماحول کی اجازت نہیں دی تو شادی بیاہ میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو وہ طواف میں ایک مجبوری سے ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے, اتنا کراؤڈ ہے وہ کیسے روکیں گے. اور ویسے بھی طواف کا ایک وقار بھی ہوتا ہے نا, طواف کا ایک روحانی اثر بھی ہوتا ہے کہ وہاں اختلاط کے باوجود بھی گناہ کا خیال نہیں آتا. جبکہ شادی بیاہوں میں جو مخلوط ماحول ہوتا ہے وہاں تو جاتے ہی اس چکر میں بہت سے لوگ. ہاں نا, میتوں میں ہو رہا ہے. میں ایسی شادی جانتا ہوں جو میت پہ ہوئی ہے. میں نے ایک اپنے دوست سے میں نے پوچھا یار آپ کی یہاں شادی کیسے ہو گئی؟ یہ تو آپ کے نہ ریلیٹیو ہیں نہ رشتے دار ہیں, کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. یار وہ بھی میت پہ آئی ہوئی تھی, میں بھی آیا ہوا تھا, جنازہ پڑا ہوا ہے, وہیں آنکھ مٹکا ہوا ہے. جنازے میں کیا ہوا ہے؟ آنکھ مٹکا. سمجھتے ہیں؟ سمجھتے تو ہوں گے, کیوں نہیں, اتنے بھی گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. جنازے پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے اور وہیں پھر آنکھ مٹکا ہوا, سیٹنگ ہوئی. میں نے کہا ابھی تو فی الحال رونے کا ٹائم ہے, رو لو, بعد میں ملتے ہیں. یعنی آنکھ مٹکا جو سیٹنگ ہوئی وہ جنازے سے ہوئی, تکمیل اس کی پھر کسی ویڈنگ میں ہوئی ہے, کسی شادی میں, پھر وہ تمیز سے, پھر وہ وہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. تو باقاعدہ بچے ہیں ماشاء اللہ, ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو رات کو سورہ ملک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے. آج کل مردوں کا ہی ریزر عورتوں کے نام سے بازاروں میں بیچا جا رہا ہے, تو بس اس حوالے سے بتا دیں کیا وہ ریزر جس میں بلیڈ لگا ہوتا ہے عورتوں پر حرام ہے؟ حرام نہیں ہے بھائی, فضیلت کے خلاف ہے. ریزر بھی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں. ایک بات آئی تھی ذہن میں, بہت اہم پوائنٹ کی بات تھی. ابھی میں نے کیا مسئلہ بیان کیا اس سے پہلے, یہ جو آپ کو پرچی, ابھی جو لاسٹ مسئلہ کیا بیان کر رہا تھا میں, ابے سورہ یعنی اس سے پہلے, ہاں مرد اور خواتین کا اختلاط پر بات کر رہا تھا نا. ایک اہم چیز آئی تھی دماغ میں, بالکل نکل گئی ہے, کاش دوبارہ آ جائے. اس سے دماغ میں بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ ایک چیز بات آتے آتے سائڈوں سے نکل جائے. کدھر گئی؟ اگر کسی نے انشورنس پالیسی لی ہو اور وہ مکمل ہو گئی ہو تو اب اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے؟ اب جو اماؤنٹ اسے ملے گا اس میں سے کتنا لینا جائز ہوگا؟ جتنا اماؤنٹ آپ نے انشورنس کمپنی کو قسطوں کے نام پہ جمع کرایا ہے وہ سارا آپ کا ہے, وہ رکھ لیں. جو اضافی ہے وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. سمجھ گئے؟ پروفٹ حلال نہیں ہے, جو اصل راس المال ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. سمجھ گئے؟ ایک بات ذہن میں آئی تھی, مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئی, بالکل ہی شارٹ ہو گئی یار. بہت دماغ میں ایک بات آئی تھی, اللہ کرے دوبارہ آ جائے.